دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا موضوع ہے جلد بازی، اور اس موضوع پر ہمارے پاس کچھ تاثرات بھی ہیں۔ البتہ سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ اچھی نیتیں کر لیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ آج کے سلسلے میں کیا دیکھیں گے آئیے دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یعنی بہت تو ماہر ہوتے ہیں نا، مجھے تو ایک واقعہ بس ایسا ہوا تھا یار، جب ہم نے صحرائے مدینہ کی افتتاحی اجتماع تھا، صحرائے مدینہ باب المدینہ کا، تو میری گاڑی کے پیچھے سب بھاگتے تھے، جس گاڑی میں بیٹھا تھا نا اسکوٹر دوڑاتے تھے۔ میرے پاس ایسے پیشنٹس موجود ہیں اور آئے ہیں جن کے اوپر یہ کہہ لیجئے کہ کمر سے ان کے جا کر اگر ایکسیڈنٹ اس طرح کے ہوئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ پورے پیرالائز ہو گئے۔ شیطان نے تو ہمیں لگا رکھا ہے نا، پکڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ اب جو نیک کام ہے اس میں تو اس کو سستی کی طرف لائے گا کہ بھائی تو تھوڑا رک جاؤ، ابھی ٹائم ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی بیٹھو تھوڑا۔ شام کے ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو جب ڈیوٹی سے وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کو جلدی ہوتی ہے کہ میں جلدی گھر پہنچوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ عنوان آپ کے سامنے ہے جلد بازی، حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک فرشتے سے ملے تو کہا مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ فرشتے نے جواب دیا جلد بازی سے بچتے رہیے، کیونکہ جب آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گنوا بیٹھیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے۔ تو بغیر سوچے سمجھے، یعنی سوچے سمجھے بغیر کام کرنا یہ جلد بازی کہلاتا ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ ایک تعداد ہے جو بہت زیادہ جلد بازی کا شکار ہوتی ہے اور اپنے کاموں میں سوچ و وچار کرنے کی وہ عادی نہیں ہوتی، شروع کرتے ہیں تو بالکل اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اپنے کام میں ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں، یعنی ایسے جلد باز ہوتے ہیں جیسے آج کا زمانہ SMS کا دور ہے، میسیجز کا دور ہے، یا آپ کے پاس SMS آیا، آپ نے دیکھا فوراً آگے بڑھا دیا۔ اب کوئی مطلب کہ عقل مند آدمی کے پاس آپ کا میسیج چلا گیا، اس نے کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے، کیوں
آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شریعت کے خلاف میسیج تھا؟ ارے میں نے غور تو کیا نہیں. اچھا یہ اس نے میسیج فارورڈ کیا جو خود مذہبی آدمی ہے، لیکن غور نہیں کرتے کہ یہ بات جو آئی ہے، یہ جو حوالہ جو لکھا ہوا ہے، یہ ایسا کچھ ہوا ہوا، یہ درست ہے بھی یا نہیں ہے، یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. اچھا ٹینشن کی بات ہے تو وہ بات بتانے میں جلد بازی کریں گے تو سامنے والے کی حالت بری ہو جائے گی. جیسے امیر اہل سنت کے ساتھ ایک واقعہ خود امیر اہل سنت نے چند دفعہ آپ کو سنایا ہے، بڑا مطلب ایمان افروز واقعہ ہے، ہم سب کو سیکھنے کو بہت اس میں مل سکتا ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں. مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب انتقال ہوا، جمعہ کا روز، ہم بھی باب المدینہ میں تھے، میں بھی کسی مطلب یوں سمجھے کی طرح سے مشورے میں حاضر تھا، تو اس میں اطلاع ملی تو ہم پہنچے وہاں تو پتہ چلا کہ وہ ہسپتال میں ہیں. ان کے گھر پہنچا تھا میں، ہسپتال میں پہنچے تو یعنی ایک ایسا واقعہ تھا کہ یوں سمجھے کہ جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے چلے گئے. ٹھیک، موت کا وقت ہوتا ہے، سب نے جانا ہے. تو پھر ہاسپٹل پہنچے، حتیٰ کہ ان کے جسم کو دیکھا تو جو مطلب اس وقت ایک احساسات و جذبات و کیفیات ہوتی ہیں وہ ہوئی. امیر اہل سنت ان دنوں ملک سے باہر تھے، اب ہم مسلسل امیر اہل سنت کو پیغام دیتے چلے جا رہے تھے. امیر اہل سنت اپنے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ سب بات میں جو بات کھلی وہ میں عرض کر رہا ہوں. اب امیر اہل سنت کی مفتی دعوت اسلامی کے ساتھ جو لگاؤ اور وابستگی تھی وہ اپنی مثال آپ ہے. ویسے ہی آپ علماء سے محبت کرتے ہیں، علم دوست شخصیت ہیں، اور مفتی دعوت اسلامی سے ایک خاص آپ کو قلبی لگاؤ تھا، اور شخصیت بھی ایسے تھے کیونکہ امیر اہل سنت کے بہت سارے مزاج مبارک سے وہ ہم آہنگ تھے، اس کے مطابق ان کی زندگی کا کچھ انداز ہوا کرتا تھا. تو اب جو اسلام امیر اہل سنت کے ساتھ ہوتے تھے ان تک ہماری باتیں پہنچ رہی تھیں، لیکن اب ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ امیر اہل سنت کا چونکہ روزہ ہوتا ہے تو اب میں ابھی بتا دوں گا تو اس طرح پرابلم ہو جائے گی، کھانا پینا، پھر کمزوری، نقاہت اور بہت کچھ، اور آنے کا ایک مخصوص وقت ہے کہ بھائی یہ پتہ چلے گا اگر آنا ہوا تو اس ٹائم پر آنا ہوگا. وہ بڑی ماشاءاللہ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے انسان کو اب جھانچنے کا، بھانپنے کا کہ یہ ایک کام کر گئے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اب ہم بھی اطلاع دے رہے ہیں، ہم کو بھی سنبھالنا ہے، وہ وہاں اطلاع دینی ہے تو وہاں بھی دیکھنا ہے کہ اطلاع دی جائے نہ دی جائے. یہ سب معاملہ فہمی سے ایک سامنے آتا ہے. خیر انہوں نے وہ غروب آفتاب ہوا، مغرب ہوئی، افطار ہوئی اور پھر نماز وغیرہ کھانا. تو اب امیر سنت ان کی طبیعت کو بھانپ رہے تھے کہ بہت ظاہر ان کو بھی میرا حسن ظن ہے کہ مفتی دعوت اسلامی سے ایک ٹھیک ٹھاک لگاؤ ہوگا. تو پھر خود ایسا ماحول بنا تو جب کھانا وغیرہ شاید ہو سکتا ہے چائے وغیرہ بھی پی لی ہو، اس کے بعد انہوں نے امیر اہل سنت کو مفتی دعوت اسلامی کی دنیا سے رخصت ہونے کا اطلاع دیے. میں پورا خلاصہ مفہوم اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں. تو اب کھلا کر پلا کر چائے پلا کر ایک صدمے کی، وہ واقعی صدمہ تھا، ایک صدمے کی بات انہوں نے بیان کی، اور پھر وہ جو آگے کے جو مراحل ہوتے وہ ہوئے. مگر یہ کیا تحمل مزاجی، ٹھہراؤ، بردباری اور مطلب جلد بازی نہ کرنا. مجھے صحابیہ کا واقعہ یاد ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ جو آپ کے شوہر نامدار تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سفر میں تھے، پیچھے بیٹے کا انتقال ہو گیا. جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ سفر سے جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد اب آپ دیکھیے عورت میں تحمل مزاجی اور اس میں ٹھہراؤ، یہ ایک کمال کی بات ہوتی ہے نا. یہ تو بہت واویلا کرتی ہے، چیخو پکار کرتی ہے، بہت جلد باز ہوتی ہے. مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ جلد باز ہوتی ہے. تو انہوں نے مطلب تھوڑا سا وہ جیسے ہی وہ گھر تشریف لائے تو تشریف لانے کا وہ سفر سے آئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. آپ بتائیے ماں کا کیا حال ہوگا. لیکن ماں تو ماں تھی نا، صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ.
تو وہ گھر آئے، نہانا دھونا کھانا پینا اپنی دیگر بشری حاجات سے فارغ ہو گیا. جب بالکل اطمینان ہو گیا تو بچے کا پوچھا تو فرمایا کہ آرام سے ہے، یا مطلب کچھ اس طرح کا ایسا جواب دیا کہ جو ایک جواب جو بنتا ہے، انتقال کا نہیں بتایا. پھر ذہن بنایا کہ اگر پڑوسی ہم کو کوئی شے دے اور ہم مطلب وہ مانگے اور اس کی چیز تھی ہم وہ واپس لے، اور نہ دینے والا مطلب وہ جس نے لی تھی وہ تھوڑا واویلا کرے تو کیا ہونا چاہیے. تو وہ کہہ رہے تھے اس کی چیز تھی، اس کو واپس لینے کا حق ہے، وہ لے لی. اس طرح وہ ذہن بنا رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے شہزادے کا، آپ کے لخت جگر کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیے کیسا ٹھہراؤ تھا مزاج کے اندر. یعنی یہ کتنی، میں نے آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی مثال دی، ایک امیر اہل سنت کا واقعہ جو اس دور کا میں نے بیان کیا آپ کو، اور ایک واقعی آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور مبارک کا بیان کیا کہ طبیعت میں ٹھہراؤ، غور و فکر، ایک سوچ و سمجھ، تدبر کی شے کا نام ہے. اگر ہم ان تمام اوصاف کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے بہت سارے کام جو ہے نا وہ سنور سکتے ہیں. گھروں میں جو مسائل ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پر شوہر گھر پر تھکا ہارا آیا، اب آپ بتائیے کیا عورت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ، یا ماں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ بیٹا گھر پر تھکا ہارا آیا ہے، یا شوہر گھر پر تھکا ہارا آیا ہے، باہر سے آیا ہے، پتہ نہیں کس کنڈیشن میں آیا ہے، آ کر تھوڑا مطلب یہ سستا لے، پانی پی لے، کھانا وغیرہ کھا لے، تھوڑا نارمل ہو جائے. پھر اگر دیکھے کہ موقع محل ہے، ہو سکتا ہے روزگار کی تکلیف، ادھر سے کچھ سنا کر آیا ہو، سیٹ نے کچھ 10 باتیں سنا دی ہوں، دھوپ گرمی، تو اب بولا بولی کر دیں گے، آتے ہی چڑھائی کر دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. اب اصل میں اس موضوع پر یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کو بعض اوقات یہ بے چینی ہو جاتی ہے کہ ہم کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، یہ جب دیکھو مطلب کہ آدمیوں کی وہ فیور میں کر رہے ہوتے ہیں. نہ، ایسا نہیں، آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ گھر پر آتے ہی چڑھائی نہ کر دیں. بیچاری تھکی ہاری ہوگی، گرمی کتنی ہے، کچن میں کتنی گرمی ہوتی ہے. کچن میں کوئی ایسی ویسی تھوڑی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اکا دکا کوئی چند ایک کے لگے ہوتے ہیں، میں اس کا نہیں کہتا، لیکن پھر بھی نارملی گھروں میں ایسی ہو لگتے ہیں، لیکن کچن میں اے سی لگنے کا، باورچی خانے میں اے سی لگنے کا اتنا رواج نہیں ہے. اب گرمی کتنی ہوتی ہے، بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. بھئی گھر میں بھی باتوں کا ساس بہو کی اور کس نہ کچھ چک 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 چلی رہی ہوتی ہے. اس میں آپ آنے کے بعد اب وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا بوجھ ہلکا کرے، آپ آنے کے بعد اس پر چڑھائی کر دیں تو ظاہر بات ہے وہ بھی مطلب ادھر بھی دھماکہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے عموماً گھروں میں بھی جو جھگڑے ہیں نا، اس کی وجہ، ایک وجہ جلد بازی بھی کہہ سکتے ہیں. میں ایک سفر سے حاضر ہوا باپا کے قدموں میں، پرانی بات کر رہا ہوں. سفر کر کر آتا ہے تو بہت سارے مطلب واقعات کا ایک انبار لے کر آتا ہے، واقعات کا، یوں بھی ہوا، یوں بھی ہوا، ایسے ایسے. میں بھی حاضر ہوا. تو حاضر ہونے کے بعد اب ایک بزرگ ہے نا، دنیا دیکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم عطا کی ہے، تو وہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ پھر باپ تو باپ ہوتا ہے نا، یا ہمارے روحانی باپ ہیں، تو وہ فوراً جیسے بھانپ لیتے ہیں نا. تو میں حاضر ہوا، تو حاضر ہونے کے بعد کیا حال احوال ہوئے، اب میں خالی ہو رہا ہوں، یوں بھی ہوا، یوں بھی ہوا، یوں بھی، اور بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ سن رہے ہیں. سنا. اب ان کو کچھ مجھے کہنا تھا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ ضروری بات تھی، اور ایسی امپورٹنٹ ضروری بات تھی کہ اگر مطلب کہ آدمی گھر آئے نا تو عموماً سامنے والا فوراً بول دے گا. اب بول دیا تو اگلے کا تو اندر دب گیا. اچھا، بات ایسی تھی جو مجھے بھی یاد کروانی تھی، مجھے بھی سمجھانا تھا، میرے بھی ذہن و دماغ پر ایک بات بٹھانی تھی. تو پہلے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ انہوں نے میری بات سنی. سننے کے بعد پھر کہا ہے مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی ہے. اب مجھے ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں، پھر اس بات کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. تب کہیں 5-7 منٹ کے بعد جا کر وہ بات بیان کی، فتاوی رضویہ کا ایک جزیہ بیان کیا تھا. یہ آپ دیکھیے، یہ تحمل مزاجی کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھہراؤ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہمیں اللہ کرے کہ یہ نصیب ہو جائے، تحمل مزاجی اور ٹھہراؤ. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے مسائل سے بچ جائے گا، اس پہ دل جو کے بھی بڑے چانس ہے. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، یہ سب مجھے تحمل مزاجی کے عنوان پر ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آ رہی ہے. ایک رسالے کا اعلان ہوا، امیر سنت کے مقتوۃ المدینہ نے شائع کیا تھا. تو وہ رسالہ
اعلان ہوا میرے ہاتھ میں آ گیا. اب مجھے تھا کہ میں باپا کو جا کے یہ رسالہ تحفے میں پیش کروں گا اور وہ خوش ہو جائیں گے امیر سنت. میں گیا اور جانے کے بعد یہ رسالہ پاپا یہ رسالہ ہے. ارے رسالہ ماشاء اللہ لیا اور یوں دیکھا, بڑے مطلب کہ خوبصورت اور میٹھے اور پیارے دل ربا انداز میں. اب میں ظاہر مجھے بھی کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ یار چلو یار, ایک وہ تمنا ہوتی ہے کہ چلو دیں گے تو کتنا سامنے والا خوش ہوگا. وہ بالکل ایسا ہی رسپونڈ کیا نا. لیکن اب میں جتنا مجھے سمجھو کہ جتنا خوش ہونا تھا نا اتنا خوش ہو گیا, لیکن میری خوشی حیرت میں تب تبدیل ہوئی. یہ مرض کر رہا ہوں, میری خوشی حیرت میں تب تبدیل ہوئی جب وہی رسالہ جسے دیکھ کر یہ خوش ہو. اچھا یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نے پہلی بار دیکھا, نہیں جھوٹ نہیں, بالکل وہ انداز ایسا تھا مدینہ کے اگلے کو لگے کہ یار واقعی مطلب کہ میں نے جو کام کیا ہے نا. اب پوری خوشی حیرت میں تب تبدیل ہوئی جب وہی رسالہ میں نے امیر سنت کی ٹیبل پہ پہلے سے پڑا ہوا دیکھا. میں کہا یہ تو پہلے سے پڑا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر میں یہ رسالہ جا کر دوں, اچھا یہ ہاں یہ میرے پاس آ گیا ہے, میرا تو منہ اتنا سا ہو جائے نا کہ یار نہ کٹ گیا, ایسا دوڑا بھاگا آیا. لیکن نہیں, جلد بازی نہیں کی. ہم جلد بازی کر ہاں کوئی واقعہ سنا ہے نا تو ارے ہاں میں نے سنا ہوا ہے سنا. ارے بھائی چھوڑو نا تھوڑی سن لو بیچاری کی یار. سننا اگر جائز ہے شریعت کے مطابق ہے اور اگر سننے میں بھی آپ کو ثواب کی بھی امید ہے, دل جوئی کی امید ہے, سن لو نا. کیوں اتنی جلد بازی کرتے ہو؟ باقاعدہ بزرگوں کے واقعات ہیں. کسی محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آ کر آپ کو وہ حدیث یا کوئی ایسی بات دین کی سناتا, آپ اس کو اس طرح سنتے جیسے پہلی بار سن رہے ہیں, جبکہ آپ وہ بات کئی دفعہ بیان کر چکے ہوتے ہیں, مگر آپ اس کو تاثر نہیں دینے دیتے, تاثر نہیں اس کو دیتے تھے کہ میں نے بات سنی ہوئی ہے. دل جوئی, جلد باز آدمی عموماً دل جوئی تو دور کی بات ہے, بعضوں کا دل آزاری کرنے کا بھی سبب بن جائے, جس کی میں نے چند مثالیں آپ کو پیش کی. یہ تو ایک ایسے ہی گھر گھرستی, ایک فیملی میٹر, ایک باپ بیٹے کے حوالے سے, ایک میاں بیوی, شوہر, ساس سسر, داماد, ساس بہو, اس حوالے سے بھی کہ ایک دوسرے کی دل جوئی کرنے کے لیے بھی ٹھہراؤ اور بردباری ضروری ہے. جلد بازی میں انسان بعض اوقات غلط فیصلے کر لیتا ہے. طلاقیں عموماً جلد بازی میں بھی ہو جاتی ہیں, تو طلاقیں ہو جاتی, سوچتے نہیں ہیں, طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا, 1 2 3, اور جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو بھی نہیں وہ جانچتے, گھر ٹوٹ جاتے ہیں. جلد بازی کے اندر آدمی برا بھلا کہہ دیتا ہے. جلد بازی میں جو اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے جلد بازی میں وہ الگ ہے. ڈاکٹر صاحب کے جو تاثرات ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں. جلد بازی جو ہے یہ ہماری قوم کا ایک فطرت بن کر رہ گئی ہے. ہر شخص شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو, چاہے وہ اگر ہم جب سڑک پہ دیکھتے ہیں تو سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کو آپ دیکھیے وہ ایون فلائی اوور کے اوپر الٹا چڑھ رہا ہے, اس لیے کہ اس کو گھوم کے دوسری طرف سے نہ جانا پڑ جائے, اور اس کے اندر اس نے اپنی جان اور اپنے ساتھ فیملی کو بھی جس کو وہ بٹھا کر لے کر چل رہا ہے تو اس کو بھی سب کو رسک پہ لگایا ہوا ہوتا ہے. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے, غلط طریقے اپنانے کی وجہ سے عموماً ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے وہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں بہت کامنلی. بعض اوقات پوری فیملی آتی ہے, اور اس کی وجہ ساری اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ڈیپلی جب پتہ چلتا ہے تو یہ کہ ان کے ہڈیاں جو بھی فریکچر ہوئیں یا جو بھی چیز ہوئی وہ تمام چیزیں جو ہے نا ایک شارٹ کٹ تلاش کرنے کی فارم کی وجہ سے ہوئی تھی. کوئی ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں جس کے اندر نہ صرف یہ کہ چند منٹ بچانے کے خاطر وہ جو ہوتے ہیں, یہ کہہ لیجئے کہ اگر ظاہر ہے کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں یا کہیں پر بھی وہ اپنا علاج کرائیں گے تو ان کے اخراجات پڑتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ان کا جاب یا کاروبار یا جو بھی چیز ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے, تو ہر طرح سے فائنینشلی وہ اپنے آپ کو افیکٹ کرتے ہیں, فیملی پوری افیکٹ ہوتی ہے, اور یہ صرف چند منٹ بچانے کے خاطر ہوتا ہے. میرے پاس ایسے پیشنٹس موجود ہیں اور آئے ہیں جن کے اوپر یہ کہہ لیجئے کہ کمر سے ان کے جا کر اگر ایکسیڈنٹ اس طرح کے ہوئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ پورے پیرالائز ہو گئے, اور جب ایک کمر کا فریکچر ہو کر پیرالائسس کاز کر دے تو عموماً اس کی ریکوری کمپلیٹ نہیں ہوتی, وہ اینڈ اپ ہو گئے ویل چیئر کے اوپر. ایسے پیشنٹس آئے جن کے جیسے فرض کیجئے کہ ہپ بون ان کے اوپر سے کپ اس کا فریکچر ہو گیا, اس کو ہم نے بنایا کیا کرنے کے بعد پھر جو تھے نا اس کے اندر جو ہے پرابلم رہی بعد میں کہ بعد میں اس کے دوسرے آپریشنز بھی کرنے پڑے, اور یہ کہ ڈسیبلٹی کنٹینیوس ہو گئی. ینگ پیشنٹ ہے وہ کنٹینیوس ڈسیبلٹی کے اوپر چلا گیا,
اور یہ تمام چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ اسی وجہ سے ہوئی کہ اس نے چند منٹ اپنے بچانے تھے. اور میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے خیال سے ہمارا ایز اے آرتھوپیڈک سرجن کام بالکل آدھا کیا بالکل بہت کم ہو جائے اگر سڑک کے اوپر بائک والا چلنا بند ہو جائے. وہ جس طرح چلاتا ہے, جس طرح نکلتا ہے, وہ گاڑیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے, کرتا ہے, پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بلیم اس کو کر رہے ہوتے ہیں. گاڑی والے کا بھی ہو سکتا ہے قصور ہو, لیکن عموماً اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو بائک والے جس طرح رانگ سائڈ جانا, غلط طریقے سے کرنا, یہ تمام چیزیں کر کر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. میری جیسے ٹریولنگ ہوتی ہے امریکہ یا انگلینڈ یا ان جگہوں کے اوپر, یورپین کنٹریز کے اندر, یہاں پر یہ رولز اتنے زیادہ سخت ہیں کہ ہر سگنل پہ کیمرہ لگا ہوا ہے. ہمارا تو کوئی آدمی کسی کیمرے کو مطلب اس کو سگنل کو تو سوچتا ہی نہیں ہے, اور وہ بیچ میں سے گھسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے, اگلے دن فائن آ جاتا ہے جو ہی آپ نے سگنل توڑا. تو اپنے آپ لوگوں کے نیچر کے اندر وہ جلد بازی نہیں ہے. اگر آپ کہیں پر بھی باہر اپنی قوم کے اندر آپ دیکھ لیجئے, ہمارے اس کے اندر بدقسمتی سے یہ کہ لائن لگانا بڑا مشکل کام ہے. مطلب میں کہیں پر بھی کہہ دوں, میں اپنے ہاں کے لیے بھی کہہ دوں کہ اگر یہاں پر میرے کسی مریض کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑ جائے گا تو وہ باہر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. کہہ لیجیے نیچر میں آ گئی ہیں اور بن گئی ہیں, اب ہمارے اس کا ایک حصہ بن چکی ہیں. جبکہ باہر کے ملک کے اندر اگر آپ کسی کو دیکھیں تو وہ 2 گھنٹے کی لائن لگا کر اطمینان سے کھڑا ہو جائے گا, اور وہ یہ جلد بازی نہیں کرے گا. اسی لیے جو ہوگا نا, نقصانات کم ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں. لوگوں کی سوچ ایک بن کر رہ گئی, ہم اپنے آپ کو ہم پراپر ٹائم نہیں کرتے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ ہی نہیں ہے. ہم امتحان دینے کے لیے نکل رہے ہیں, 9 بجے پیپر ہونا ہے تو ہم 8:45 بجے نکلیں گے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آدھے گھنٹے کا راستہ ہے, لیکن ہم 15 منٹ جو ہے نا اپنے وہاں پر گزار لیں گے کسی اور چیز کے اوپر, اور پھر وہ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے راستے کو جو ہوگا نا 15 منٹ میں طے کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ کہ یہ ایک نیچر بن کر رہ گیا. آپ کسی شخص کو دیکھ لیجئے, شادی کا انویٹیشن آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے 9 بجے کا, لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں 11:30 بجے. تو ایک جنرل ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا نا, ٹائم مینجمنٹ ہی نہیں ہے. اسی لیے پھر جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سڑک کے اوپر جا کر, اور نقصان پہنچاتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں. اور بھی چینلز اور دوسرے لوگ بھی اگر اس سلسلے کے اندر لوگوں کے اندر کریں کہ بھائی صبر و تحمل سے کام لیں, وقت کا خیال کریں, وقت پہ کریں, تو تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. مریض ہمارے پاس آتا ہے, مریض کو جلد علاج چاہیے ہوتا ہے. پہلے تو سب کچھ کر آ گیا, 50 جگہ سے علاج کرا کر آ رہا ہے, اب اس کو آپ رائٹ علاج کے تمام چیز اس کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو جائے گا, جلدی نہیں ہو سکتا کچھ. آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ قدرتی عمل ہے, 3 مہینے میں ہڈی جڑے گی. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی اس سے پہلے ہو جائے, تو وہ ناراض ہو جائے گا, یا ہم کو ہمارا چہرہ پھر پسند نہیں آئے گا. یہاں سے جا کر کسی پہلوان سے یا کسی کویک سے جو ہوگا نا اس کا علاج کرانا شروع کر دے گا, جو اس کو گارنٹی دے دے گا کہ جی جلدی جڑ جائے گی, جبکہ نہیں جڑے گی. پھر وہ ٹیڑھی میڑھی اور پرابلمس کے ساتھ آئے گا. 3 مہینے کا عرصہ جو ہے نا 3 سال میں گزر جاتا ہے. میرے خیال سے اگر روڈ رولز کو فالو کر لیں, تمام چیزوں کو فالو کر لیں, اپنے آپ کو خیال کے ساتھ کریں, تو میرے خیال سے بہت سارے حادثات سے ہم بچ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ پراپر گائیڈنس کے ساتھ اگر ان کو ایک پراپر کوئی انسٹرکشنز مل رہی ہیں, اس کو فالو کریں. ہمارے مریض کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سے جو ہو کر وہ سوچتا ہے کہ میں اس کا شارٹ کٹ نکال کر کسی دوسرے سے کرا لوں, اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو غلط مشورہ دے کر غلط اس پہ لے کر چلا جائے. ٹھیک ہے, ناگہانی ہے, ایکسیڈنٹ ایک ناگہانی آفت ہے جو آتی ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. دنیا بھر میں ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس, لیکن یہ کہ اگر آپ ان کے اندر تمام اپنے اس کے اندر کچھ چیزوں میں صبر و تحمل کریں تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس آپ اپنے کم کر سکتے ہیں. بہت اچھے مشورے دیے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے, اور کافی معاشرے کی ایک ترجمانی کی ہے. جس طرح ان کو بھی جلد بازی سے واسطہ پڑتا ہوگا, خود میڈیکل شعبے میں کتنے جلد بازیاں کرتے ہوں گے, جلد ڈاکٹر بننے کی ترکیبیں بناتے ہوں گے, یہ بھی ڈاکٹر صاحب کو اندازہ ہوگا. باہر اگرچہ تعزیر بھی مال ہے, فائن لگایا جاتا ہے, لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ فائن لگانا رقم ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے سلسلے کو دیکھ بھی رہے ہوں. شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا اگر دیکھ رہے ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بہت اچھے اپنے تاثرات اور جذبات اور اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا. لیکن تعزیر بالمال یعنی کہ مالی جرمانہ, یہ احناف کے نزدیک, ہم حنفی ہیں, کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. البتہ یہ جیسے کہتے ہیں اگر شریعت اجازت دیتی ہو نا تو سگنل توڑنے والے کی گاڑی کو جو ہے نا وہ بند کر دیا جائے, بالکل کوئی مطلب سے جی, بلکہ اس کو بھی اگر 1-2 گھنٹے کے لیے اگر بٹھا کر بٹھا دیا جائے نا تو اس کو سمجھ آ جائے. اصل میں وہ ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو سزا ہے نا اس کا ایک اصول پڑھا تھا کہ سزا کی سختی جو ہے نا
وہ گناہ کی لذت سے زیادہ ہو. یہ کسی اور عنوان کے تحت تھا. یعنی اگر انسان نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہے نا وہ ایسی ہو کہ اس کو اس کی غلطی پر زبردست ندامت و شرمندگی ہو کہ یار میں نے وقت بچانے کے لیے جلد بازی کی نا, یہ میرا وقت ہی ختم ہو گیا, میرا وقت ہی ضائع ہو گیا, وقت ہی نکل گیا. اگر شریعت اجازت دیتی ہو نا تو ہمارے جو بھی مطلب کہ یہ کرتے دھرتے لوگ ہیں مگر یہ بھی کیا بند کر دیں گے, رشوت لے کر چھوڑ دیں گے. آپ جن باہر ممالک کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا, وہ باہر ممالک میں کیمرے لگے ہیں لیکن وہ محض کیمرے خرچہ نہیں ہے کہ فلش کھینچا اور وہ نکل گئے, نہیں. ان کو پتہ ہے کہ کیمرہ کا مقصد پورا کرنے کے لیے پیچھے پورا ان کا وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہے اور وہ بڑا مطلب کہ پراپرلی چلتا ہے. اور وہ رشوتوں کا ایسا کوئی خاص وہاں پر نظام, رشوتوں کو ایسا خاص وہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو کھڑا ہی سگنل کے بعد ہے. اچھا سگنل کے بعد بھی کہاں کھڑا ہے؟ سگنل کے بعد اگر درخت ہے نا تو درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہوا, جیسے جو ڈاکو چھپ کر کھڑا ہوتا ہے کہ آ کر وہ لوٹ لے گا, اور بالکل چپ چپا کر تاڑ لگا کر وہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سگنل توڑ. اب جیسے کوئی تمنا کرتا ہو کہ یار کوئی سگنل توڑے, اور ابھی یہ سگنل کسی نے توڑا ہی نہیں, وہ سارے سگنل پر پورا کر کے نکلے تو ہو سکتا ہے سارا یہ بیچارے کا مطلب منہ جو ہے نا وہ چھوٹا ہو جائے. یہ کیا ہو گیا کہ منہ چھوٹا ہو گیا اس کا. تو وہ کھڑا ہی سب تار کر ہے نا کہ یہ آیا اور یہ بالکل شیر بن کر جو ہے موٹر سائیکل والے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, آ جاؤ سائڈ میں, کیوں توڑا؟ ارے اللہ کے بندے سگنل کے ادھر کھڑے ہو جاتے, توڑنے ہی نہ دیتے. ان کو وہ جو سگنل کی جو لائن لگی وہ لائن ہی کراس نہ کرنے دیتے. آپ رشوت نہ لیں, آپ باقاعدہ جو مطلب کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو قانون ہے, جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کریں. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مطلب کہ لوگ یعنی جلد بازی یہ ہمارے نیچر کا حصہ ہے, اس کو روکنا پڑے گا, اس سے دبانا پڑے گا, اس سے ٹھہرانا پڑے گا. ہے ایک نیچر میں فوراً آدمی جلد بازی کرتا ہے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کا موبائل ہینگ ہو جاتا ہے, آپ کو بے چین. اتنی فاسٹ ہو گئے ہمیں, مطلب کہ اب تو یہ جو چھوٹا موٹا بھی جو فاصلہ ہے نا, جو اگر جب موبائل فون کے ذریعے ہو کہ وہ گھنٹی جانے میں بھی دیر لگتی ہے نا, تو ہم بولتے ہیں یار یہ ابھی تک جا نہیں رہا ہے, لگتا ہے مطلب سگنل پرابلم ہو گیا یا نیٹ ورک خراب ہو گیا اس کا. حالانکہ اس کا موبائل اوور لوڈ ہو چکا ہے, اس کا موبائل ہینگ ہو رہا ہے, لیکن اس کا ہینگ ہونا پسند نہیں آتا. تھوڑی دیر کے لیے وہ سروس رک جاتی ہے تو پسند نہیں آتی. بہت فاسٹ ہو گئے ہم لوگ, بہت فاسٹ ہو گئے. اس فاسٹ میں اتنی غلطیاں کر جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی مثال دی نا کہ آپ کو کوئی میسیج آیا, آپ نے جواب دینے میں جلد بازی کر دی. واقعی بعض اوقات جواب اتنا غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے, اتنا غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے. آپ نے کوئی تحریر لکھ کر دے دی, جلد بازی کی, آپ پڑھتے, کسی اگر شریعت اجازت دیتی ہو, کوئی مانع شرعی نہ ہو تو کسی تجربے کار آدمی سے تحریر پڑھوا لیتے, اس سے کوئی سلو مشورے کر لیتے, اس کے بعد کوئی بات آپ آگے بڑھاتے, کسی کو فارورڈ کرتے تو بات تھی. بعض اوقات یہ کر جاتے ہیں, اس کے بعد ہائے افسوس, سر پر ہاتھ. بعض اوقات تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے اور بات خراب ہو چکی ہوتی ہے. یہ پرابلم ہے ہماری جلد بازی کا. سمجھانے میں لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں, بہت جلد بازی کرتے ہیں سمجھانے میں. اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر سامنے والے نے غلطی کر دی تو آپ تھوڑا ٹھہریے. آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال, ایک بہت اہم مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کسی بچے نے پیشاب کر دی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو بچہ ہی پھینک دیں گے. دوسروں نے جلدی کی, ارشاد فرمایا ٹھہرے, جو کیا تھا وہ ہو گیا, پھر اس کے آگے کے معاملات ہیں, ٹھہراؤ. جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا. بچے نے جو غلطی کرنی تھی کر لی, بچہ جو کر چکا تھا کر چکا تھا. خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ جلد بازی میں ہوا, ہو گیا. اب آپ کے بولنے سے کیا یہ دوبارہ ریفریش ہو جائے گا؟ نہ, الٹا مطلب کہ اس کے لیے اور ٹینشن بڑھ جائے گا, خوف بڑھ جائے گی, بیزار ہو جائے گا, تنگ آ جائے گا. اب جو ہونی تھی نا غلطی ہو گئی, اب غلطی ہو گئی ہے نا, اب آپ ٹھہر جائیے, تھوڑا معاملے کو ٹھنڈا ہونے دیجئے. ایک ہمیشہ مثال یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, گرم پتیلی پکڑیں گے نا ہاتھ آپ ہی کا جلے گا. بعض اوقات معاملہ گرم ہوتا ہے, بڑا تیز ہوتا ہے, اور ہم مطلب کہ اس کو پکڑنے جاتے ہیں, چھری بڑی تیز ہوتی ہے, چھری
دھار سے نہیں پکڑی جاتی، اس کے ہتھے سے پکڑی جاتی ہے۔ معاملہ کہاں سے پکڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے، کس طرح چلانا ہے، کس طرح کرنا ہے، ان تمام تر چیزوں میں بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہماری سمجھ میں آ جائیں کہ جلد بازی کے نقصانات سے بھی ہم بچیں اور تحمل مزاجی ہمیں نصیب ہو۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ اگر سمجھانا ہے، بچے نے غلطی کر دی، بچے نے غلطی کر دی، اب بچے نے اگر غلطی کر دی، مدنی منع نے غلطی کر دی، تو اب غلطی کر دی، مثال کے طور پر اس نے دودھ گرا دیا، اس نے چائے گرا دی، اس نے سالن گرا دیا، اب آپ کے بر وقت جھاڑنے ڈانٹنے اور مطلب وہ اتل پاتل کر دینے سے کیا یہ سالن خود بخود اٹھ کر اس میں پیالی میں چلا جائے گا، یا دودھ مطلب آٹومیٹیکلی اٹھ کر کے پتیلی میں چلا جائے گا؟ نہ، وہ پاسبل نہیں ہے۔ بچہ سہم جائے گا، گھبرا جائے گا۔ اب اس کو سمجھانا ہے کہ دودھ ضائع نہ ہو جائے، سالن نہ ضائع ہو، پلیٹ میں کھانا ضائع نہ ہو، سمجھانے کا کوئی موقع، محل، کوئی وقت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو تحمل مزاج ہے، سب ٹھہراؤ۔ جو عرض کرنا چاہ رہا نا وہ یہ ہے، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کیجئے، بہت سارے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ گھر میں اگر بچوں کی امی پرابلم کر رہی ہے، تحمل مزاج ہے، ٹھہراؤ پیدا کیجئے۔ جب بھی آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو اب ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ٹریفک کی مثالیں دی ہیں، تو ٹھہراؤ پیدا کیجئے، سگنل پر سکون سے کھڑے ہو جائیے۔ رشوت دے کر نکلنے کا راستہ، یہ رشوت لینے والے جو ہے نا غلط ہیں۔ رشوت لینے کی کوئی جائز صورت نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ رشوت لینا حرام، لینا دینا دونوں حرام ہے۔ اور رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے لیے جہنم کے متعلق وعید ہے کہ دونوں جہنمی ہیں۔ اب وہ رشوت لینے والے کو اب لاکھ برا بھلا کہتے ہیں، مگر آپ بتائیے، میں عوام سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی تو رشوت دینے کے لیے تیار ہیں، اب چھوٹ جائیں گے یار، چھوٹ جائیں گے۔ جلد بازی میں اب لائسنس گھر بھول گئے، رشوت دینی پڑی، ذلیل ہونا پڑا۔ جلد بازی میں سگنل توڑ دیا، رشوت دینی پڑی، ذلیل ہونا پڑا۔ جلد بازی میں آپ نے ایکسیڈنٹ کر دیا، خرچہ دینا پڑا، جھگڑا ہو گیا، ہزار قسم کے مسائل ہو گئے۔ وقت بچانے کے لیے آپ نے جلد بازی کی، جلد بازی کے نتیجے میں یا تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے یا پھر مہینوں لیٹ ہو گئے کہ بستر پہ پڑے ہوئے۔ یہ سب جلد بازی کی وجہ سے۔ اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، باقی اگر یہ موٹر سائیکل والے جس طرح کا مطلب کہ وہ روڈ کے بیچ میں جو اپنے وہ کرتب دکھاتے رہتے ہیں نا، جیسے کہ یہی سب سے اچھی موٹر سائیکل چلانے والے ہیں۔ ارے بھائی، کوئی میدان میں نہیں چلا رہے ہو، روڈ کے بیچ میں چلا رہے ہو، کوئی ایک طریقہ ہے، کوئی روڈ پہ پٹے وٹے بنے ہوئے، ٹریک بنے ہوئے، اس کا کوئی پتہ ہے، کوئی امتحان وغیرہ دیا، کوئی قانون وغیرہ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا؟ یوں جا رہے، یوں جا رہے، یوں جا رہے، زوم جا رہے، گاڑی کے یہاں سے یوں نکل لیں، یوں نکل لیں، اور وہ حال کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سارے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ تعریفیں نہیں کر رہے، آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک تعداد ہے جو آپ پر ہنس رہی ہوتی ہے، آپ کو بے وقوف کہہ رہی ہوتی ہے۔ بے وقوف ہیں ایسے لوگ، ایک تعداد کو کہہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ایک تعداد بے وقوفی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے موٹر سائیکل چلانے کا۔ 2 ویل کی موٹر سائیکل سلپ ہونے میں دیر کہاں لگے گی؟ ہمارے واٹر ٹینکر پانی کے، ان کا پانی لیک ہو رہا ہوتا ہے، آئل لیک ہو رہا ہوتا ہے، نہ جانے ہزار قسم کے ہمارے پرابلم ہوتے ہیں۔ آپ نے زوم کیا، گاڑی یوں موٹر سائیکل گئی، کار کے نیچے گئے، لوگ سمجھے کہ کار والے نے مار دیا، وہ بھی بیچارہ گیا، آپ بھی گئے، گھر والے پریشان، خاندان پریشان۔ ایسا نہ کریں۔ قول سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادر پروان مدینہ تلولیہ سے محمد شمون رضا اتاری عرض کر رہا ہوں۔ آج کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کا عنوان ہے جلد بازی۔ اس حوالے سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، جلد بازی اور غصہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ غصے میں بندہ جلد بازی سے کام لیتا ہے اور بہت سارے نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں کہ اس وقت غصے پر کیسے قابو پایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے غور کیا آپ کے سوال پر کہ جلد بازی سے غصہ آتا ہے یا غصے سے جلد بازی آ جاتی ہے؟ تو ہر جلد بازی میں غصہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ غصے میں جلد بازی ہو جائے، کیونکہ غصہ یہ نا، یہ عقل پر غالب آ جاتا ہے اور پھر نہ کرنے کا انسان کر جاتا ہے۔ ورنہ جلد باز عموماً لوگ طبیعتاً جلد باز ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، چلنے میں جلد باز ہوتے ہیں، اٹھنے میں جلد باز ہوتے ہیں، ایسے جلد باز ہوتے ہیں، اٹھیں گے چائے گرا دیں گے، اٹھیں گے تو پیالہ گرا دیں گے، اٹھیں گے تو اپنی کوئی چیز گرا دیں گے۔ جلد بازی اتنی ہوتی ہے کہ چابی چھوڑ دیں گے تو
پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ دیں گے. اس میں کچھ بھولنے کا بھی بیچاروں میں مرض ہوتا ہوگا, بھول جاتے ہوں گے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اب غصہ جب آئے تو غصے کے علاج پر غور کیا جائے, اور امیر اہل سنت کا باقاعدہ رسالہ ہے غصے کا علاج, اس کا مطالعہ کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. غصے پر قابو پانے کی امید ہے کہ سعادت نصیب ہو جائے گی. کہ غصہ آئے نا تو میرا ناقص مشورہ ہے کہ اگر ممکن ہو نا تو وہاں سے ہٹ جائے, اس جگہ سے ہٹ جائے, کیونکہ عموماً سامنے سے بھی غصے کی کیفیت ہو جاتی ہے. وقت اور ٹھہراؤ پیدا کریں, اور جب غصہ آئے وہاں سے چلے جائیں, وضو کر لیجئے, خاموش ہو جائیے, کھڑے تو بیٹھ جائیے, بیٹھیں تو لیٹ جائیے. کافی مدنی پھول ہے اس کے, اور شیطان کو دور بھگاتے رہیے. لا حول شریف کی کثرت کیجئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل غصے پر قابو آ جائے گا. بلکہ قرآن شریف کھول لیجئے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے والوں نے کہا کہ جب تم انہیں جلال کی حالت میں دیکھو تو ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو, ان کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ہو جاتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ایسی تھی, ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے, ان کا جلال جمال میں بدل جاتا تھا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت بڑا اعزاز ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. عمران بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ لے آئے ہیں آپ. عمران بھائی میں نے یہ بولنا تھا کہ ماشاءاللہ رمضان شریف کی آمد ہے, اور ہم یہی ایک مہینہ ہے جس میں زیادہ جلد بازی ہم لوگ کرتے ہیں, اور کیا نام ہے دوسری بات ہم جلدی میں سگنل بھی توڑ دیتے ہیں. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تسلی سے پانی پیوں گا, جواب دینے میں جلد بازی نہیں کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اب میں نے انشاءاللہ کہنے میں تھوڑی سی جلدی کی تو تلفظ درست ادا نہیں ہوا. ہمارے جو تلفظ کی درست ادائیگی نہیں ہے نا, ان میں ایک فیکٹر جلد بازی بھی ہے کہ ہم بہت جلدی بول دیتے ہیں انشاءاللہ 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 عز و جل ما شاء اللہ الحمدللہ. جہالت بھی ہے اس کے درست ادا نہ کرنے میں, جہالت بھی ایک سبب ہے, علم کی کمی بھی ایک سبب ہے, اور دوسرا سبب جلد بازی بھی ہے. اتنی جلدی میں بول دیتے ہیں باتوں کا, تلاوت اتنی جلدی کرنے والے کہ وہ حرف چبا جاتے ہیں, اور ان کے پھر جو شرعی احکام ہیں نماز وغیرہ کے حوالے سے وہ الگ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پانی پینے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں, گٹ 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 پانی پی لیں گے پھر کھانسنا شروع کر دیں گے. کھانے میں جو ایسے کھانے میں جلد باز ہوتے ہیں, ارے ٹھنڈا تو ہونے دو, اوہ بہت گرم ہے بہت گرم ہے. ارے جو اتنا گرم ہے تو کھانے کی کیا ضرورت ہے, کیا منہ میں ڈالنے کے بعد پتا چلا بہت گرم ہے. چائے پیئیں گے وہ جل گیا, چائے بہت گرم ہے, تو چائے کیا فریج سے نکال کر دیں گے آپ کو آئس کریم کی طرح. آئس کریم کھا کر بولیں گے بہت ٹھنڈی ہے. آئس کریم ٹھنڈی نہیں ہوگی تو کیا مطلب کہ وہ دھواں چھوڑتی ہوئی گرم گرم آئس کریم آپ کو کھلائیں گے. آئس کریم ہوتی ہی ٹھنڈی ہے. آئس کریم کھا جائیں گے, دانت ایسے دانت میں وہ آپ کو اندازہ ہوگا ٹھنڈا ٹھنڈا لگا تو دانت جیسے کہ وہ تکلیف ہو جاتی ہے دانتوں میں. کھا لیں گے, نوالے کھا لیں گے. کھانے میں جلد بازی, چبائیں گے نہیں, پھر پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. جلد بازی کے بہت سارے نقصانات ہیں. اب یہ جیسے ہمارے سائل محترم نے رمضان المبارک کی یاد دلا دی, جو غروبی آفتاب سے پہلے, یہ تو بیچارہ پولیس والے بھی کیا روک سکے گا آپ کو. نہ بھائی کوئی نہ روک سکے, فوج روکے تو روکے, باقی بہت مشکل ہے. ایسے بھاگتے ہیں کہ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے اگر سورج غروب ہو گیا تو جیسے روزہ گیا ہمارا روڈ کے اوپر نا. حالانکہ 5-7 منٹ کے بعد جو کام آپ اتنی مارا ماری ہارن بجا بجا کے کر رہے ہیں نا, عموماً پہنچتا اپنے ٹائم پر ہی ہے.
گاڑی کی بات ہوگا چابی بھول جائے گا، کار صحیح پارک نہیں کرے گا، بھاگے گا سیڑھیاں چڑھے گا، سانس پھولا ہوا ہوگا، آ کے دسترخوان میں بیٹھے گا، شربت کہاں ہے؟ ابے بھائی راستے میں پانی سے روزہ کھول لیتے تو کیا روزہ نہیں ہوتا؟ افطار تمہاری نہیں ہوتی نا؟ شربت کیا، اب سانس پھولا ہوا شربت پہ شربت پہ چلا جا رہا ہے، جلد بازی، پھر گلا پکڑ کے پیٹ پکڑ کے بیٹھے گا، یہ ڈالا وہ ڈالا یہ ڈالا وہ ڈالا۔ حالانکہ پچھلے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا ایک پکوڑا 200، ایک چھوٹا سا پکوڑا 200 کیلوریز لے کر بیٹھا ہوا ہے، 200 کیلوریز ایک چھوٹا پکوڑا، پورا ایک آم نارمل ایک آم، یہ 100 کیلوریز ایک آم، اور ایک پکوڑا اتنا سا ہوتا ہے، ننھا منھا سا نظر آتا ہے ہم کو، یہ اپنے اندر 200 کیلوریز لے کر بیٹھا ہوا ہے، میدا ہے نا اس کے اندر، تلا ہوا ہے، کیا نہیں ہے، ہلکا اتنا کہ اپنے بولے گا یار 25-50 تو کھا ہی جانا چاہیے نا، ٹک 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 ٹک۔ تو نہ کرے جلد بازی، کھانے پینے میں جلد بازی سے آپ کا جو بھی کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے، اور یہ افطار کے وقت مارا ماری نہ کریں، جلد بازی نہ کریں، دوڑ بھاگ نہ کریں۔ عبادت میں بھی تحمل مزاجی، بردباری اور ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جلد بازی میں تکبیر اولیٰ پانے کے لیے دوڑتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، یہ بھی موضوع چلا تو چلے میں نماز کے حوالے سے ایک روایت عرض کر دیتا ہوں کہ حالانکہ تکبیر اولیٰ پانا بڑی سعادت کی بات ہے، یعنی تکبیر اولیٰ سے مراد پہلی رکعت جو جماعت سے ہمیں ملتی ہے نا، پہلی رکعت امام صاحب کی وہ تکبیر جو اللہ اکبر کے جو نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر پہلی رکعت کا رکوع بھی مل گیا تو گویا کہ اس نے تکبیر اولیٰ کو پا لیا، اس کو پوری جماعت مل گئی۔ لیکن پھر بھی اتنی فضیلتوں کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کی تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ چلتے ہوئے اطمینان کے ساتھ آؤ، جو پالو وہ پڑھ لو، جو رہ جائے پوری کر لو۔ مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے یعنی جماعت کے لیے گھبرا کر دوڑتے نہ ہو کہ اس میں گر جانے چوٹ کھانے کا اندیشہ ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے سکون سے آنا مستحب ہے، دوڑنا مستحب کے خلاف ہے، حرام نہیں۔ دوسرے یہ کہ آخری جز مل جانے سے جماعت مل جاتی ہے، لہٰذا جو نماز جمعہ کی التحیات میں مل جائے وہ جمعہ پڑھے۔ تیسرا یہ کہ جس رکعت میں مقتدی ملے وہ تعداد کے لحاظ سے رکعت اول ہے، اور قرات کے لحاظ سے رکعت آخری۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں جب سے وہ نماز کے ارادے سے گھر سے چلا اسے نماز کا ثواب مل رہا ہے، پھر تیزی کیوں کرتا ہے، کیوں گرتا اور چوٹ کھاتا ہے؟ اطمینان سے آئے، جو پائے اس کو ادا کرے۔ خیال ہے کہ اگر تکبیر اولیٰ یا رکوع پانے کے لیے قدرے تیزی سے آئے مگر نہ اتنی کہ چوٹ لگنے کا گرنے کا اندیشہ ہو تو مذائقہ نہیں۔ تو یہ ایک بات پر بات چلی تو میں کہا آپ کو کچھ مدنی پھول اس عنوان پر بھی عرض کر دوں۔ تو اب دیکھیے کہ ٹھہراؤ، بردباری، تحمل مزاجی کے ساتھ چلیے۔ یہ افطار کے وقت بھی مارا ماری مت کیجیے، کھانے میں مارا ماری مت کیجیے، سگنل توڑنے کی آپ کو ویسے ہی مطلب کہ اجازت نہیں ملے گی، اور پھر حق تلفی الگ، لڑائی جھگڑا الگ، تو یہ نہ کریں۔ آپ ٹھنڈے مزاج ہو کر جینے کی عادت پیدا کیجیے اور پرسکون رہیے، پرسکون رہیے۔ مسائل کو اگر آ جائیں تو اس میں مطلب کہ وہ مشتعل ہونے کے بجائے اور دیگر چیزیں کرنے کے بجائے تھوڑا سا مزاج میں سکون پیدا کیجئے اور ایڈجسٹ ہونے کی عادت پیدا کیجئے۔ میں آپ کو ایک مثال، ابھی مثال ذہن میں آئی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کتابیں پڑھی کہ آپ گھر تشریف لاتے اور جب ارشاد فرماتے کہ کھانے کو ہے، بھوک لگتی تھی، کھانے کو ہے، اور اگر کہا جاتا کہ
نہیں تو فرماتے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی زندگی کتنی پرسکون ہو جائے، کیسا صبر کا درس ہے۔ جو حاضر کیا جاتا تناول فرما لیتے۔ اگر ہم ایسے ہو جائیں اور سڑک پر گھر میں جلد بازی نہ کریں، صبر و تحمل کے ساتھ رہیں، تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگتار محمد یاسر اتاری گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے حاضر۔ ماشاءاللہ سوجل آپ نے بہت ہی پیارا موضوع آج لیا جلد بازی کے نقصانات کے حوالے سے۔ ایسا یہاں پر بھی یورپ میں رہنے والے بے شمار مسلمان دونوں میاں بیوی بالخصوص جلد بازی کا مظاہرہ فرماتے ہیں، اور جلد بازی میں جب وہ گھر کا نقصان ہو جاتا ہے اور پھر یہ طے کرتے ہیں کہ جی میرا بھی یہ رائٹ تھا، اور عورت کہتی ہے میرا بھی یہ رائٹ تھا، اور دونوں جلد بازی کے نقصانات میں بعض اوقات اپنے بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو بد نصیب آج اپنے بچوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس حوالے سے بھی اگر کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیں کہ ان جلد بازی کی وجہ سے ماں باپ کے دونوں کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جو اولاد پار ہو جاتی ہے اس کا ذمہ دار کون؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذمہ دار کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی ذمہ دار ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ مرد ہی ذمہ دار ہو، لیکن نقصان ہوتا ہے تو عموماً دونوں کو ہوتا ہے، اور بچے جو اس کی سزا بھگتتے ہیں وہ الگ ہے۔ اور واقعی بات یہ جلد بازی میں ہوتی ہیں، شادی جلد بازی میں کرتے ہیں، نہیں اسی سے کروں گا، نہیں اسی سے کروں گا۔ ارے بھائی خود ہوش کے ناخن لے، نہیں اسی سے کروں گا، وہ بس دماغ میں گھومی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ خاندان نہ کوئی طور طریقہ کچھ نہیں ہوتا، ماں باپ کو ستا کر بہت اتم پاتل کر کے کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جو پہلے جس کو چاہتے تھے نا وہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ویسی تو ہے نہیں، اب ویسی کہاں سے رہے گی، وہ پہلے آپ کی گرل فرینڈ تھی جس کا رکھنا ناجائز تھا، وہ پہلے آپ کو بوائے فرینڈ تھا اس کا رکھنا بھی ناجائز تھا، جو موجودہ جو زمانے میں جو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے بالکل ناجائز طریقہ کار کے تحت یہ سارا رشتہ قائم ہے۔ تو اب آپ گرل فرینڈ، اب وہ آپ کی بن گئی بیوی، اب آپ بولو گے یہ گرل فرینڈ فرینڈ کہاں رہی، اب تو یہ بیوی ہو گئی ہے، اب جو ہو گئی بیوی تو وہ انداز تبدیل ہو جائے گا، آپ بولو پہلے تو ایسی تھی تو وہ بولے گا پہلے تم بھی تو ایسے تھے۔ تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، گھر والوں کی خاندانوں کو سب کو دیکھ دکھا کر کرنی چاہیے۔ پھر اگر گھر میں نا اتفاقی ہو جائے، میں نے عرض کی نا کہ آپ کوئی اپنے طور پر ٹائم فریم نہ بنائیں، 8 مہینے ہو گئے، 9 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 2 سال ہو گئے، تو آپ کو کوئی ٹائم فریم تو نہیں ہے، سمجھاتے رہیں، گھر چلاتے رہیں، میرا مشورہ یہی ہے گھر چلاتے رہیں۔ اس میں دوبارہ عرض کر دوں ہمارے سائل محترم کے سوال پر کہ اس میں بالخصوص جو ذمہ داری ہے نا وہ اسلامی بہن کی ہے۔ آپ کو جو شریعت نے شوہر کے ادب، احترام اور احکام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، شریعت نے، میں نے نہیں، کسی عالم صاحب نے نہیں، خالی حدیثوں میں موجود ہے، حدیثوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا۔ آپ غور کیجئے اسلامی بہنیں کہ ایک عورت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب شوہر کے حقوق بیان کیے، یہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں مطلب طاقت ہی نہیں رہتی کہ شوہر کا حق ادا کر سکوں، اتنے شوہر کے حقوق ہیں۔ یعنی اگر ہماری اسلامی بہنیں نرم ہو جائیں نا، فی زمانہ تعلیم نے بھی بہت دماغ خراب کیا ہوا ہے، سب تعلیم، ماڈرنزم اور وہ برابری، تو آگے بڑھنا، تو فضول قسم کے جو غیر شرعی رائٹس آف ویمن کی جو بات کی جاتی ہے، رائٹس آف وائف کی بات کی جاتی ہے، یہ بعض وہ ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں۔ شریعت جتنے رائٹس اور حقوق بیان کرتی ہے کون بیان کرے گا؟ تو وہ اس طرح کی مطلب کہ فضول قسم کی ایک الٹی سیدھی تعلیم و تربیت کے نام پر اگر وہ اپنے شوہر سے اپنے گھر میں الجھتی ہے تو غلط کر رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے شوہر کے بارے میں کوئی سی روایتیں مجھے آپ بتا دیں، عورت کے بارے میں آپ کو روایتیں بتاؤں گا کہ اگر شوہر رات بھر ناراض ہوا تو اس عورت پر لعنت برستی ہے، وہ ناراض ہوا تو نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کے دیگر عبادت قبول ہوتی ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ عورت کو سمجھایا جا رہا ہے
کہ شوہر کے اسلام دین تو بیلنس کی بات کرے گا نا، دین تو عدل کی بات کرے گا، دین تو انصاف کی بات کرے گا نا. ایک مسلمان اس پر تو کلام نہیں کرے گا نا. آپ کے سامنے یہ میں دین ہی کی تو بات کر رہا ہوں، کیونکہ کسی ایک کو تو ماتے دینا پڑے گا نا. اگر سارے بولے کہ میں ہی بڑا، میں ہی افسر، میں ہی وہ، تو کیسے کام چلے گا؟ تو یورپ کے اندر تو بالخصوص میں دیکھ کر آیا ہوں، جیسے جو اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں یورپ میں، دیگر ممالک کے اندر، افریقہ میں بھی ایسا ہے کہ عورت مرد پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہے. یہ بالکل میں آپ کو جو وہاں کے معلومات لے کر آیا ہوں، میں نہیں کہتا ہر گھر میں ایسا ہے نا. ایک اچھی اور نیک سیرت اسلامی بہنیں بھی گھروں میں رہتی ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا. گھر چلانے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی، شوہر کی فرما برداری کرنے والی رہتی ہیں. بلکہ شوہر خدا نہ خواستہ ظلم کرتا ہے تو صبر کرنے والے بھی ہوں گی. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ بس وہ انڈر پریشر کہ یہ میری بات مانے. آپ کو بات منوانے کا جذبہ کس نے دے دیا؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریے. اگر شوہر کہیں آپ کی حق تلفی کرتا ہے، انصاف سے کام نہیں لیتا، کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اب اللہ پر اس کا معاملہ چھوڑیے. آپ اللہ کی نافرمانی مت کیجیے، اس کو ناراض مت کیجیے، اس کو ٹینشن مت دیجیے، اس کو ذہنی کوفت مت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے ایک نہ ایک دن آپ کا شوہر آپ کی ان اداؤں پر آپ کی شرافت کا گرویدہ نہ بن جائے تو آپ کہیے گا کہ آپ کے ایک اسلامی بھائی نے بات غلط کی تھی. اور اگر بدقسمتی کے ساتھ کوئی ایسی بیوی مل جاتی ہے جو بدتمیزی کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، ستاتی ہے، تو پھر میں اسلامی بھائی کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ تحمل مزاجی سے، نرمی سے، صبر سے کام لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھیں، وہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. کل ہو سکتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ باتیں آپ کو بیان کی، سوال آیا تاکہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے اور ہمارا گھر ٹوٹنے نہ پائے. اس لیے شوہر حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء. قرآن کہتا ہے کہ مرد افسر ہے عورتوں پر. قرآن کا ایک ارشاد آ گیا، آمنا صدقنا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. صدقے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ معروف جو عرف و عادت ہے، ایک اچھے برتاؤ کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرو. آمنا صدقنا، لبیک، میں تیرا بندہ میرے مولا، تیرا جو حکم مجھے اطاعت گزار بنا دے بس. یوں اللہ عمل کی توفیق دے. عوام کیا کہتی ہے جلد بازی کے حوالے سے، آئیے سنتے ہیں. بہت سے نقصان ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، فیصلے آدمی جلد بازی میں جو کرتا ہے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. جلد بازی سانا کام ہے. بہت لوگ ہوتے ہیں گھبراہٹی ہوتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں اور اپنا نقصان خود ہی کر لیتے ہیں. جلد بازی میں بہت سے نقصانات ہیں. جلد بازی جو ہے نا وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. ہیلمٹ اگر نہیں پہنے، میں جلدی میں اب جا رہے ہیں، بغیر پہلے پہن گئے، یہاں سے گر گئے تو آپ کا چوٹ لگے گی، ایکسیڈنٹ خطرہ. جلد بازی شیطان کرتا ہے. جلد بازی سے یہ ہوتا ہے کام خراب ہوا ہے. جلد بازی سے یہ ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ چلے جاتے ہیں، آپ کی بچت نہیں ہوتی. جلد بازی سے غلط چیز لے لیتے ہو آپ، اچھی چیز دیکھ کے لو، دیکھو پرکھو پھر لو. جلد بازی میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے اور انسان کو ہر کام اطمینان سے کرنا چاہیے اور جو بھی بات بولیں پہلے سوچے پھر بولیں. جلد بازی سے نقصان ہی ہوتا ہے، کام خرابی ہوتا ہے، بگڑتا ہی ہے، سنورتا تو ہے نہیں. فرسٹریشن ہے پبلک کے اندر، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. جب انسان سکون سے رہے گا تو یہ چیز کہیں نہیں ہوگی. کوئی بھی آپ کام سیدھا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کام آپ کا سیدھا نہیں ہوتا، وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. موبائل لوگ لے جاتے ہیں جلد بازی میں، جس طرح چیک نہیں کر پاتے، موبائل میں کوئی کمپلینس ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہیں، وہ صحیح چیک نہیں کر پاتے اور جلد بازی میں لے جاتے ہیں. ہر چیز جلدی کر دوں، یہ کام جلدی کر دوں، اس کے چکر میں بس اپنا کام ہو جائے. جلد بازی میں سب سے زیادہ نقصانات حادثاتی، مالی نقصان. جلدی ویسے ہی ہمارے مذہب میں بھی منع ہے، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. جلد بازی ہم کرتے کیوں ہیں؟ جلد بازی ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں، ہوس میں، جبکہ ہم سوچ سمجھ کے اگر کوئی بھی کام کریں تحمل سے تو وہ زیادہ بہتر نتائج ہوتے ہیں. جلد بازی میں کافی نقصانات ہوتے ہیں. کوئی کام صحیح سے نہیں ہوگا. انسان کو جو ہے نا جلدی آگے بڑھنے کی. اگر جلد بازی میں کھانے میں گھر والوں کو برا بھلا کہے گا تو اپنے تعلقات خراب کرے گا. بس اسٹاپ میں جلد بازی میں چڑھے گا تو لوگوں کو دھکا لگے گا، اس سے وہ ناراض ہوں گے اور شیطان خوش ہوگا. کسی بھی چیز میں آپ جلد بازی کریں گے نا تو اس میں اپنا بھی نقصان ہے اور سامنے والے کا بھی نقصان ہے. جلد بازی کا کام تو شیطان کا کام ہے اور شیطان کا کام ہے انسان کو ورغلانا. موٹر سائیکل میں جا رہا ہوتا ہے، سگنل بند ہے، 2 منٹ ٹھہر جائے، جلدی نکلیں گے، حادثہ ہو گیا. اگر کسی کے موٹر سائیکل میں حادثہ ہو گیا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹی تو سمجھو 2 لاکھ روپے کی چماٹ انسان کو پوری. غریب آدمی تو گیا،
मगर लोग ये समझते नहीं है। हमें हर काम सब्र से करना चाहिए, जल्दबाजी में काम तो वो फिर खराब ही होता है। अक्सर और बेशतर ये मामला हो जाते हैं, लेना कुछ होता है और ले कुछ लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि सब्र और तहम्मुल से अगर मसला हो जाता तो वो बेहतर रहता। जल्दबाजी में बंदा महंगी खरीद लेता है, सही है, बाद में पछतावे का सबब बनती है। हमारा वक्त जो है ना इतना तेजी से जा रहा है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा काम जो है ना जल्दी जल्दी हो जाए, भले वो काम गलत हो कुछ भी हो। नेकियों के मामले में जल्दबाजी क्यों नहीं करते हम? ये तो हमारी खुद की कोताही है। नेक कामों में तो जल्दी करनी, कामों में सोचना नहीं चाहिए, उसमें जल्दी का इरादा ही करने से उसका सवाब मिल सकता है। शैतान ने तो हमें लगा रखा है ना, पकड़ के रखा हुआ है। वो अब जो नेक काम है उसमें तो उसको सुस्ती की तरफ लाएगा कि भाई तो थोड़ा रुक जाओ, अभी टाइम है, अभी अजान हुई है, अभी बैठो, थोड़ा सा अपना कुछ काम कर लो, वो रोकता रहेगा। जबकि हमें अजान की आवाज़ सुन के फ़ौरन नमाज की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो हमें इत्मीनान दिलाता है अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वक्त है, और वो उसमें हम फिर देर कर देते हैं, फिर उसमें हमारी एक रकात भी फौत हो जाती है और बाज़ औक़ात हम जमात भी गंवा देते हैं। तो हमें नेक काम में तो बिल्कुल जितनी जल्दी हो करनी चाहिए। जो अच्छा काम है जिसमें अल्लाह की रज़ा है, हमें उसमें सबसे पहले जल्दबाजी करना चाहिए। ये अभी उल्टा हो गया है। जल्दी नेकी करनी चाहिए, सामने वाले के करने से पहले ही नेकी कर दो। आप कोई दूसरा इससे पहले आपका मौका ले तो आप कर दो नेकी। नेकी के कामों में सबकत करनी चाहिए। नेकी के कामों में, भलाई के कामों में तो मुकाबला ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में भी जारी रहता था। और जो हम जिन कामों में जल्दबाजियाँ करते हैं उन कामों में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए। बाद चीज़ों में जल्दबाजी नहीं, मतलब कि वो फ़ौरन कर लेने की ताकीद है, वो एक उससे मुस्तस्ना है कि जिन जिन कामों में जल्दी कर लेनी चाहिए, वक्त पर वो काम हो जाना चाहिए, ताख़िर भी नहीं करनी। जल्दबाजी से जिस तरह बचने की ज़रूरत है ना, इस तरह ताख़िर से बचना चाहिए। जो लोग फ़ैसला जल्दी में करते हैं बाज़ औक़ात वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, और जो लोग फ़ैसला ताख़िर से करते हैं बाज़ औक़ात वो भी नुकसान उठाते हैं। राइट डिसीजन राइट टाइम पर हो तो उसका राइट रिज़ल्ट आता है। राइट डिसीजन राइट टाइम पर, तो इसका रिज़ल्ट भी इंशाअल्लाह ताला आपको राइट मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा। अगर जल्दी में फ़ैसला किया, नतीजे पर नज़र ना रखी, तो भी नुकसान हो सकता है। ताख़िर से फ़ैसला किया कि सोचने में ताख़िर करते रहे, कर लेंगे। बाज़ लोगों का मिजाज होता है कि मामले को लंबा करते हैं। अरे यार इतनी जल्दी क्या है, कहते इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, हालांकि वो काम जल्दी का होता है। अब एक मरीज़ मर रहा है, डॉक्टर बोले इतनी जल्दी क्या है, तो मरीज़ तो चला जाएगा। बाद वक़्त ऑपरेशन की, इमरजेंसी में ऑपरेशन, बहुत जल्दी ऑपरेशन करना पड़ता है। बच्चे की जान को ख़तरा है, माँ की जान को ख़तरा है, किसी और की जान को ख़तरा है। अच्छा, उस पर डिसीजन लेना होता है। बादों का डॉक्टर कहता है आप डिसीजन लें, फैसला करें, और इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, तो ठीक है फिर वो तदफीन के लिए जल्दी कर लीजिएगा, उस पर सोचते रहिएगा। तो बाज़ जगहों पर वो जल्दी नहीं होती, मतलब कि डिसीजन या फैसला करने का एक मुतय्यन वक्त होना चाहिए और उस वक्त पर फैसला कर लेना चाहिए। आप ताख़िर से फैसला करेंगे तो भी रह जाएंगे, सुस्ती दिखाएंगे, क्योंकि बादों को सुस्ती होती है। बाद लोग इतने जल्दबाज होते हैं कि गलतियाँ करते हैं, बाद लोग इतने सुस्त होते हैं कि गाड़ी जिस ट्रैक पर चलानी है, अब उसकी एक पक्की रफ्तार है, कितनी रफ्तार पर चलानी है, अब वो सुस्ती के साथ जैसे कि बाग में टिलता टिलता जा रहा है, पीछे से ठा करके को मारता है, वो गया। तो भाई तो आप सड़क पार करने में आप टिलते टिलते चलेंगे जैसे कि बाग के अंदर जैसे कि वॉक कर रहे हैं, तो ये तो सारा मतलब कि वो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म वरम हो जाएगा। तो एक हर चीज़ इत्तदाल के साथ, मियाना रवि के साथ करनी चाहिए। जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, सुस्त रवि भी नहीं करनी चाहिए। इत्तदाल, मियाना रवि, बैलेंस के साथ चलना चाहिए। इफ़रात और तफरीत दोनों से बचना चाहिए। अब मतलब कि वो बनने संवरने में इतनी देर लगा रहे हैं, बाल बनाने में इतनी देर लगा रहे हैं, तेल लगाने में इतनी देर लगा रहे हैं, मौसू की जमाती चली गई। जल्दबाजी इतनी कर रहे हैं वजू के अंदर कि वजू के आज़ा ही नहीं धुले, धोने में इतनी सुस्ती कर रहे हैं, और इतना मतलब कि फिर यहाँ इसराफ भी वादोकत कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इतनी जल्दी क्या है यार, अरे भाई जमात जा रही है, आप मतलब वज़ू के दुरुस्त जो तरीके कार है वो करें, नॉर्मल तौर पर वज़ू करें, सही आज़ाद धोएं और जाएं। तकबीर उला के साथ नमाज ना बैठेंगे, कंघी कर रहे होंगे, बाल बना रहे होंगे, फिर यूँ इमाम बांध रहे होंगे, फिर आईने से यूँ देख रहे होंगे। हाँ, इमाम साहब को भी हम बोल कर आते हैं कि हज़रत वो वज़ू खाने पर मसरूफ़ हैं, थोड़ा इमाम साहब ठहरिएगा, हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, आपके साथ जमात में शामिल हो जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदो जल्दी करें, यहाँ जल्दी करें, वही वक़ार के साथ। मैंने अमीर सुन्नत को देखा है, जमात से नमाज पढ़ने के लिए आना होता और देखते कि ताख़ीर हो जाएगी, तकबीर उला चली जाएगी, बाकायदा नाक़ोन ने कई दफ़ा देखा है। आप अमामा शरीफ हाथ में लेकर जमात के लिए आ रहे होते,
اور دیکھتے کہ تکبیر اولیٰ چلی جائے گی، آپ امامہ شریف رکھ دیتے اور جماعت میں شامل ہو جاتے کہ مجھے تکبیر اولیٰ پانی ہے. یہ عقل سلیم کی باتیں کر رہا ہوں کہ کہاں پر کون سا ڈیسیجن کس وقت لے لینا ہے. بعد ہوگا ڈیسیجن لینے میں آپ سستی کریں گے اور آپ یہ جلد بازی کو پکڑ رہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، فیصلے میں تاخیر کریں گے ہو جائے گا. بیٹی کی شادی کی تھی، جلدی کیا ہے، رشتے آنے دو. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رشتے آتے آتے بند ہو جا سکتے ہیں، پھر انتظار کرتی رہے گی لڑکی، ماں باپ انتظار کرتے رہیں گے کہ رشتے آتے رہیں گے. بعض اوقات گھر کا معاملہ بگڑ رہا ہوتا ہے، سلوک کی صورت بہت جلدی کرنی ہوتی ہے اور آپ لمبا کر رہے ہوتے ہیں، ہو جائے گا، ہوتا نہیں ہے، معاملہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، دوریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، خاندانوں میں فاصلے بڑھ رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں دوریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، دل دور ہو رہے ہوتے ہیں. اتنی جلد بازی کیا، اتنی جلدی کیا، ارے ہو جائے گا سیٹ، ہو نہیں جائے گا، بگڑ جائے گا. بعض چیزیں بگڑ سکتی ہیں، تو اس کو میں نہیں کہوں گا کہ یہ جلد بازی کی جا رہی ہے، نہیں، میں کہوں گا آپ فیصلہ کرنے میں تو وقت کا لحاظ رکھیں، فیصلہ تو وقت پر کریں. جلد بازی کرنا نہ کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن سستی، غفلت، کاہلی اور اوور اسٹیمیٹ کرنا ہے، کسی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا، اس سے بچنے کی ضرورت تو ہے یا نہیں ہے. بعض لوگ پینڈنگ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یار اتنی جلد بازی کیا ہے، ارے بھائی جلدی کی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھیے مطلب کہ پرابلم خراب ہو رہا ہے، چیز سر رہی ہے، چیز خراب ہو رہی ہے، فلاں فلاں فلاں. بیٹا دودھ فریج میں رکھ دو، اتنی جلدی کیا، رکھ دیں گا، ٹھیک ہے پھر خراب ہونے کا انتظار کرو. تو یہاں جلد بازی مراد نہیں ہے، یہاں وقت پر کرنا میری مراد ہے کہ کسی کام کو وقت پر بھی تو کر لینا. ایک اعتدال کے ساتھ چلیں، سڑک پر ایسے نہ چلیں کہ کوئی بولے کہ مطلب کہ یہ بیمار آدمی جا رہا ہے. نارمل انداز سے ہو، وقار کے ساتھ ہو، ترکیب کے ساتھ ہو، چاہے نماز پڑھیں، عبادت کریں، نماز پڑھنی اس میں جلد بازی نہ کریں، تحمل کے ساتھ نماز پڑھیں، مگر ایسی سستی نہ کرے کہ آپ کی جماعتی چلی جائے، آپ کی تکبیر اولیٰ چلی جائے، معاذ اللہ نماز کا وقت ہی چلا جائے. ارے بھائی تھوڑا جلدی کرو، اب فجر کا آخری وقت ہے، آپ کو اٹھایا گیا، آپ اٹھ رہے ہیں آرام سے جناب ٹہل لیں، ارے بھائی خدا کا خوف کرو، جلدی کرو، ایک دفعہ آزاد ہو، فرض پورے کرو اور نماز پوری کرو، تمہارا وقت چلا جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی فجر کی. تو اس میں آپ کو کیا جلدی کرنے کا نہیں کہا جائے گا کہ فرض ادا کریں اور جلدی سے اپنی نماز صحیح معنوں پوری کریں اور وضو بھی درست کر لیں. جو سنتیں وغیرہ ہیں ان کو بعض صورتوں میں چھوڑنے کی اجازت ہے تاکہ آپ کا فرض ادا ہو جائے نماز کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور نماز قضا ہو جائے کیا بولتے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں مطلب کہ سمجھداری کے ساتھ میانہ روی کہاں چاہیے، اعتدال کہاں چاہیے، درست فیصلہ کب کرنا چاہیے، کب. اب آپ جلد بازی نہیں کریں جناب، وہ پڑھتے سونے کا 2 دنوں تک آپ نہ میسج دیکھ رہے ہیں، نہ میسج پڑھ رہے ہیں، نہ جواب دے رہے ہیں. اتنی جلدی کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، کام خراب ہو رہا ہے، کام خراب ہو رہا ہے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ سب بیلنس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. کہاں پر فیصلہ جلد کرنا ہے، درست کرنا ہے، وہاں سے جلد مراد وقت پر ہونا ہے، سستی کی وجہ سے تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جس طرح آج کا آپ کا موضوع جلد بازی کے نقصانات، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جلد بازی کے پیچھے سستی یہ اپنا کتنا حصہ شامل کرتی، یعنی آدمی اپنے بہت سے کاموں کو ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، پینڈنگ کرتا رہتا ہے، پھر آ کے اتنا کام جمع ہو جاتا ہے کہ وہ مجبوراً اسے جلد بازی کا سہارا لینا پڑتا. حضور اس پہ کچھ روشنی ارشاد فرمائیں. اب اتفاق ہے کہ میں جو کچھ بیان کر چکا، آپ کی کال اس کے بعد چلنے کا موقع ملا، تقریباً میں مدنی پھول عرض کر چکا ہوں. مجھے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ امور حکومت یعنی ریاست کے معاملات، اس کے درست چلنے کے 2 مدنی پھول عطا فرمائیں کہ کس طرح یہ درست چل سکتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اتنی سختی نہ ہو کہ جو ظلم سے تعبیر کی جائے، اور اتنی سستی نہ ہو جو غفلت سے تعبیر کی جائے. یعنی سستی اتنی نہ ہو کہ وہ غفلت میں چلی جائے، اتنا سختی نہ ہو جو ظلم میں چلی جائے. تو میانہ روی سے کام لیں گے
اور میں نے عرض کیا نا کہ رائٹ ڈیسیجن رائٹ ٹائم پر کریں گے، اللہ کی رحمت سے رائٹ نتیجہ ملے گا، درست فیصلہ ملے گا۔ جیسے میں نے ڈاکٹر کی مثال دی، علاج کی مثال دی، آپریشن کی مثال دی۔ فضول لائٹ جل رہی ہے اور آپ بولا بند کر دیں، اتنی جلدی بھی گیا بھائی، فضول لائٹ جل رہی ہے، اللہ نہ کرے اگر اسراف اور تضییعی مال کی طرف لے گیا تو آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ ایسی بہت ساری چیزیں پھر جس میں سستی کی وجہ سے آدمی مطلب کہ وہ چیز ضائع کر بیٹھتا ہے، دھوپ میں ضائع ہو جاتی ہے، مٹی میں ضائع ہو جاتی ہے اور پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بزنس مین کو موقع ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب اتنی سستی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کا آیا ہوا موقع چانس ہاتھ سے چلا جائے۔ بزنس میں بھی چانس ملتے ہیں جبکہ حلال اور جائز طریقے سے ملتا ہو۔ تو یہ چند چیزیں میں عرض کر دیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ابرار اتاری پاک بطن سے عرض کر رہا ہوں۔ میں ادر صاحب کا یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں عمران بھائی کا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ سمجھو کہ یہ ہمارے گھر کے حالات سارے بتا رہے ہیں، تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی گھر کا معاملہ بہت بگڑا ہوا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے یعنی کہ اس رشتے میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے گھریلو حالات بہتر فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے پر رحمت کی نظر فرمائے، گھر میں رحمت کی نظر فرمائے، آپ کے تعلقات پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ مجھے اگر میں کہوں کہ مجھے قلبی طور پر بعضوں کا صدمہ ہوتا ہے جب میں کسی کے گھر کے حالات کے متعلق سنتا ہوں کہ ان کے یہاں یہ ہے، بس اس میں ہوتا ہے کہ بعضوں کے مزاج بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، قوت برداشت ہمیں نہیں ہوتی۔ یہاں میٹھے اسلامی بھائی ایک اور بات عرض کروں، ہمارے یہاں تربیت کرنے کا بہت فقدان ہے، یعنی ہم ریڈی میڈ چیز کے عادی ہو گئے۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر بس جیسا میں چاہتی تھی نا ویسا شوہر مجھے ملنا چاہیے، شوہر چاہتا ہے کہ میں جیسا چاہتا تھا نا ویسی بیوی مجھے ملنی چاہیے، ساس چاہتی ہے کہ جیسا میں چاہتی تھی ویسی بہو مجھے ملنی چاہیے، بہو چاہتی ہے جیسی ساس کا میں سوتی تھی ویسی ساس مجھے ملنی چاہیے، نند کہتی تھی میں جیسا چاہتی تھی بھابھی ہو، بھابھی چاہتی تھی جیسی میں چاہتی تھی ویسی میری نند ہو۔ اب یہ جو ہے نا یہ رشتے بالکل نئے بنتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ، ساس بہو کا رشتہ۔ اب یہ شروع میں اتنا نہیں ہوتا، لیکن پھر یہ مطلب کہ یوزڈ ہو جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق ڈھلنے کے ہم عادی نہیں ہوتے۔ اس میں اس بالخصوص امیر علیہ سنت کا جو مدنی پھول یہ دلہن کے لیے ہوتا ہے، جو بہو کے لیے ہوتا ہے، وہ بالخصوص ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بیچاری نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں ماں باپ کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں تو میرے ساتھ ان کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے، لیکن اب یہ کہ دونوں طرف سے چلنا چاہیے۔ ایک فیملی اور ایک شوہر کے ساتھ رہنے کے ایک اپنے انداز و مزاج ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہنے کے اپنے انداز و مزاج ہوتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں باپ کے اوپر بھی کہ ماں باپ کس طرح اپنے گھر میں بیٹی کو رکھتے ہیں تاکہ یہ اپنے سسرال میں جا کر خوش رہے، خرم رہے اور وہ سنبھالنے والی بن جائے اور سب کو دیکھ بھال کرنے والی بن جائے۔ تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ برائے کرم جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ ریڈی میڈ مینٹلی میچنگ کی عادت سے باہر آ جائیں، مزاج پر ڈھلنے اور مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور یہ سب کام نرمی سے ہوگا۔ آپ سختی سے کرنے جائیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ساس کوشش کرے بہو کو اپنے مزاج میں انداز میں ڈھالنے کی، بہو کوشش کرے ساس کو اپنی محبت اور پیار اور شفقت کے ساتھ قریب لینے کی، شوہر کی کوشش کرے، بیوی کوشش کرے، لیکن ایٹ لیسٹ ورس کم ٹو ورس جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ جو بہو گھر پر آئی ہے، جو بیٹی گھر پر آئی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس گھر میں ڈھلنے کی کوشش کرے، پیچھے سے اس کو تھوڑا سا فیڈ بیک ملے اس کے گھر والوں کی طرف سے کہ بیٹی تم نے گھر میں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس طرح اگر جن کے گھروں میں نا اتفاقی ہیں، مسائل ہیں، بہت خوبصورت تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں، آپ کو امید ہے مزہ آئے گا۔ میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ عرض کروں گا۔ میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور خاتون جنت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کچھ شکر انجی ہو گئی، کہنا سننا ہو گیا۔
مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کچھ کہہ دیا، آپ کو بات ناگوار گزری، آپ فوراً یہ کہا کہ میں اپنے ابا جان سے جا کے بات کرتی ہوں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہونے کا کہہ دیا کہ میں اپنے ابا جان سے بات کروں گی۔ چنانچہ شہزادی کونین خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چلے نانا حسنین کی طرف، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ وہاں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھوڑی سی وہ بے چینی ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ گئیں تو انہوں نے معاملہ بیان کیا کہ مجھے انہوں نے یوں کہہ دیا۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت امت کی جو رہنمائی فرمائے اس معاملے میں، آپ نے اس وقت اپنی شہزادی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے ایک جملہ بھی شوہر کے حوالے سے ایسا نہیں کہا جس سے کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ طرفداری اس طرح کر لینا کہ وہ شوہر کے معاملے میں وہ ناراضگی اور اس کی پختگی ہو جائے، نہیں، بلکہ خوبصورت انداز ہے شوہر کے متعلق، شوہر نامدار کے متعلق جو مدنی پھول عطا کیے اور ان کا ذہن بنایا کہ بیٹی گھروں میں تو یہ ہوتا رہتا ہے، اور ذہن بنایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ کو بڑا مطلب کہ اس میں وہ ہوا، اور یقین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت مزید دل میں کتنی پیدا ہوئی ہوگی۔ تو کیا آج ہمارے ایسا ہے کہ جب بیٹی گھر آتی ہے تو کیا اس کو یوں سمجھایا جائے گا؟ کیوں تیرے منہ میں زبان نہیں تھی؟ تو نہیں کہہ سکتی تھی؟ تیرے کو دب کر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ کو بولے گا تو گئی، پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسے میں نے مدنی چینل کے ناظرین کئی واقعات پڑھے، بہت پیارا کردار ہوتا ہے بیٹے کے ماں باپ کا۔ بیٹے نے اگر بدتمیزی کر دی، بیٹا اگر مطلب کہ آپ کی بہو کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا غلط رویہ اختیار کر رہا ہے تو بیٹے کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کیا ہو گیا ہے، کیوں کر رہا ہے ہماری بہو کے ساتھ ایسا، بیچاری اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے۔ یوں کر کے دیکھیں کتنی خوبصورت انداز ہو کہ وہاں بیٹی کے ماں باپ اپنی بیٹی کا ذہن بنائیں شوہر کے ادب اور احترام و سسرال کے حوالے سے، یا بیٹے کے ماں باپ اپنے بیٹے کا ذہن بنائیں اپنی بہو کے حقوق اور اس کے ساتھ نرمی شفقت اور اس کے سسرال میں محبت و پیار کے حساب سے۔ اب مجھے بتائیے اگر ایسا ماحول بنے تو پھر کس کے گھر میں نہ اتفاقی اور لڑائی ہوگی؟ پھر بیچ میں چغل خوروں سے بھی بچیں، ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں نہ کی جائے۔ ہر کوئی ہمدرد و خیرخواہ نہیں ہوتا، خوش قسمتی سے اس کو ہمدرد و خیرخواہ مل جاتا ہے جو بنانے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ تقریباً لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ کہ جو بناتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی نہیں کرتے۔ لیکن ماحول آپ کے سامنے ہے، کوشش کرنی چاہیے آپس کی بات گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، میاں بیوی کی بات ہے کمرے کے اندر رہے، باہر بھی نہ آئے، بچوں کو بھی نہ پتہ چلے، ماں باپ کو بھی نہ پتہ چلے، اندر اندر میں ہی دونوں پیار محبت کے ساتھ نپٹ لیں۔ آپ مجھے بتائیے کیسے ہوگا؟ آپ کو لگے گا کہ یار یہ باتیں تو عجیب کر رہا ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس روئے زمین پر ایسے گھرانے نہیں ہوں گے جیسا میں عرض کر رہا ہوں؟ کیا 100% گھرانوں میں لڑائی جھگڑے نہ اتفاقی ہیں؟ کیا ساری ساس بہویں لڑ رہی ہیں؟ کیا سارے میاں بیوی لڑ رہے ہیں؟ آپ بولو گے نہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ اسی زمین پر اسی معاشرے میں ایسے گھر ہوں گے نا کہ جو پیار محبت اتفاق اور نرمی کے ساتھ رہتے ہوں گے، ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے ہوں گے، خوش رہتے ہوں گے، شوہر کو بے چینی ہوتی ہوگی کہ میں جلد گھر جاؤں اور مسکراتے ہوئے چہرے دیکھوں، ماں باپ بلاتے ہوں گے تو بہو کہتی ہوگی نہیں میں اپنی ساس کو اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں آتی، مجھے یہاں سکون ملتا ہے، شوہر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی، بچوں کو دیکھ کر ماں باپ کے دل ٹھنڈے، ماں باپ کو دیکھ کر بچوں کی آنکھیں ٹھنڈی۔ ایسے گھر ہوں گے، کہیے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ یہ تو مانیں گے نا سارے کے سارے 100% گھر تو ایسے نہیں نہ ہوں گے۔ تو اسی زمین پر جب ایسے گھر موجود ہیں تو ان گھروں میں آپ کا گھر کیوں نہیں ہے؟ کیا صبر و تحمل، بردباری، برداشت، تربیت،
کہ میں اس کو انشاءاللہ اپنے مزاج میں ڈھال لوں گا. اللہ کے حضور دعا جلد بازی نہ کریں، بس یہ میری ہاتھ جوڑ کر مت التجا ہے. گھر سنوارنا وقت لگتا ہے. کہتے ہیں جیسے عمارت آپ بناتے ہیں 3-3 4-4 5-5 سال بعضوں کا لگ جاتے ہیں اتنی بڑی عمارت بننے میں. لگتے نہیں لگتے ہیں نا. اور اگر عمارت گرانی ہو نیچے ایک وہ اب تو دھماکہ خیز مواد آ گیا ہے، نیچے ایک دھماکہ خیز مواد لگاؤ، دور ہٹو، بٹن دباؤ، ٹھا کر کے بھوم کر کے بلڈنگ پھٹی، بم دھماکہ ہوا اور یہ بالکل ڈھیر کا ڈھیر نیچے آ گیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایک گھر بننے میں برسوں گزرتے ہیں. اچھا خالی تعمیر نہیں کرنی ہوتی، ڈھانچہ نہیں کھڑا کرنا ہوتا، خوبصورتی، بیوٹیفیکیشن، ڈیکوریشن، رنگ و روگن، تب جا کر گھر کشادہ خوبصورت اور وہ مزیدار بنتا ہے یا نہیں ہے. برسوں لگتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں گھر بنانے میں، گھر کو سنوارنے میں، گھر کو خوبصورت بنانے میں، اور اس کو تباہ و برباد کرنے میں ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک دھماکہ تھا گیا. جلد بازی مت کیجیے، خدا را جلد بازی مت کیجیے، صبر و تحمل سے کام لیجیے. آج ابھی اسی وقت معافی مانگی ایک دوسرے سے، معاف کر دو، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، میں انشاءاللہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کروں گی. شوہر نامدار یہ بھی کہہ دیں مجھے معاف کر دیجئے، میری بھی آپ کی اختلافی کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں بے حساب بخش دے. بہو ساس سے معافی مانگے. ساس بھی تو گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں ساس ہوں، میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ سے بھی نہ جانے کتنی دل آزاریاں، کتنی بار آپ نے اپنی زبان درازی کے ساتھ اپنی بہو کا دل دکھایا ہوگا. کیونکہ ٹھہراؤ نہیں نا طبیعت میں، جلد بازی میں بول دیتی ہیں، منہ پھٹ ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ بس کوئی کسی منصب کا کتنا ہی بڑا مقام ہو، کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کی اجازت تو نہیں نہ دی جائے گی. ہر کوئی ایک دوسرے سے خلاصی معافی کی ترکیب بنائے گا، بردباری تحمل مزاجی پیدا کرے گا. جلد بازی کی جو ضد ہے نا وہ تحمل مزاجی ہے، ٹھہراؤ طبیعت میں پیدا کرنا. انشاءاللہ گھر بھی چلے گا، آپ کے حادثات سے بھی آپ بچیں گے. آپ کا گھر، آپ کا دفتر، آپ کا ماحول مدینہ مدینہ نہ ہو جائے تو کہیے گا، آپ خوش رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آخر میں چند وہ کام بیان کر دیتا ہوں جس میں عموماً لوگ جلد بازی کرتے ہیں. وضو کرنے میں جلد بازی، آزاد دھلتے نہیں ہیں، فرض بھی رہ جاتا ہے، اتنی جلد بازی کرتے ہیں. باتیں کرتے رہیں گے اور وضو کرتے رہیں گے تو وضو کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں. نماز ادا کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، رکوع اور سجود پورے نہیں کرتے. آپ کو یا امیر سنت نے ایک چند مرتبہ بڑے پیارے انداز سے سمجھایا، مثال کے طور پر کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرنے کے بعد ایک سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں. میں نے سجدہ کر کے آپ کو دکھایا نہیں لیکن آپ سمجھ آئیے، سجدہ کرنے کے بعد ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے. اس کو جلسہ کہتے ہیں. کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار یہاں مطلب کہ ٹھہرنا ہے. جیسے سجدہ کر کے اٹھے، سجدہ کر اللہ اکبر، اب کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا ہے، یہ واجب ہے. پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، جو عموماً لوگوں کو آپ دیکھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بالکل یوں کرتے ہیں اور وہ ترکیب ان کی آؤٹ ہو جاتی ہے. اور کئیوں کا یہ واجب ادا نہیں ہوتا. اسی طرح رکوع میں اٹھتے ہیں تو رکوع میں جب اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھنا ہے. تو اس کو اٹھ کر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں. سیدھا کھڑا ہونا، ٹھہریے، جلد بازی مت کیجیے، ٹھہریے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب کھڑے ہو کر کہیے ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد کہیے. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہوتا ہے. سجدہ پوری طرح کر کے پھر دوسرے سجدے کی اٹھنا ہوتا ہے، پھر سجدے کے جانا ہوتا ہے. امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے اس پہ جلد بازی کرتے ہیں. امام صاحب ابھی رکوع میں سجدے میں ان کو ہوتا ہی نہیں ہے، اتنی جلد بازی کرتے ہیں. اس کے نقصانات پھر ہوتے ہیں. مجھے یہ ایک بڑا عجیب واقعہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے اسی نماز میں جو جلد بازی کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام، یہ پہلے میں حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے
اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سا کر دے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور محدث کے پاس دمشق گئے. وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے. مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا. جب زمانہ دراز گزر گیا اور ان محدث صاحب نے دیکھا کہ ان یعنی امام نووی کا علم حدیث کی بہت خواہش ہے تو ایک روز پردہ ہٹا دیا. دیکھتے کیا ہیں کہ ان کا گدھے جیسا منہ ہے. ان سے فرمایا صاحبزادے دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اسے مستبعد یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس جانا، یعنی حدیث کی صحت پر ان کو شک تھا، اور میں نے امام پر قصدن سبقت کی تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو. اب اس پر غور کیجئے کہ کتنی مطلب کہ اس میں عبرت ہے کہ وہ سبقت لے جانے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہ حدیث پاک بھی ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ بعض وہ کام جن میں ہم جلد بازی کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ پانے میں جلد بازی، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جلد بازی جیسا بھی کہا، تلاوت کرنے میں جلد بازی، روزہ افطار کرنے میں جلد بازی. ابھی غروب آفتاب ہوا نہیں، آپ نے روزہ افطار کر لیا، روزہ گیا. تراویح میں جلد بازی، امام کو لقمہ دینے میں جلد بازی، قربانی کرنے میں جلد بازی، ذبح کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں جلد بازی، ارکان حج ادا کرنے میں جلد بازی، قبولیت دعا میں جلد بازی. یعنی حدیث میں آیا ہے کہ دعا قبول ہونے میں جلد بازی کرنے، یہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بد دعا میں جلد بازی، ماں عموماً جیسا تیسا بیچاری بول دیتی ہے اور پھر سر پر ہاتھ رکھتی ہے کہ اس کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے. درود پاک لکھنے پڑھنے میں جلد بازی، وظیفے کے نتیجے کی طلب میں جلد بازی، دنیا طلب کرنے میں جلد بازی، رشتہ طے کرنے میں جلد بازی، علاج کروانے میں جلد بازی، متاثر ہونے میں جلد بازی، بھیڑ میں جلد بازی، بھگدڑ مچنے کی صورت میں بھاگنے میں جلد بازی، شعبہ اپنانے میں جلد بازی، کرائے کا مکان لینے میں جلد بازی، گھر میں ملازم رکھنے میں جلد بازی، کسی کو گناہ گار قرار دینے میں جلد بازی، فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں جلد بازی، خریداری میں جلد بازی، جھگڑا مول لینے میں جلد بازی، شرعی مسئلے کا جواب دینے میں جلد بازی، بچوں کے جھگڑے میں نتیجہ قائم کرنے میں جلد بازی، لذت گناہ کے حصول میں جلد بازی، غصہ نافذ کرنے میں جلد بازی، تحریک سے رشتہ توڑنے میں جلد بازی، بات چیت کرنے میں جلد بازی، کھانا کھانے میں جلد بازی، بدگمانی کرنے میں جلد بازی، گاڑی چلانے میں جلد بازی، روڈ پار کرنے میں جلد بازی، گاڑی پر سوار ہونے یا اترنے میں جلد بازی. بس میں اترنے کی جلدی کرتے ہیں، بیچارے ٹائر کے نیچے آ جاتے ہیں. ٹرین میں اترنے کی جلدی کرتے ہیں، چڑھنے کی جلدی کرتے ہیں، بیچارے ٹائر کے نیچے آ جاتے ہیں. بل وغیرہ جمع کروانے میں جلد بازی، غمناک خبر سنانے میں جلد بازی، سمجھانے میں جلد بازی، شکوہ کرنے میں جلد بازی، موت کی طلب میں جلد بازی یعنی خودکشی، رائے قائم کرنے میں جلد بازی، مطالعہ کرنے میں جلد بازی، ملاقات میں جلد بازی، خبر دینے میں جلد بازی، کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینے میں جلد بازی، فیصلہ کرنے میں جلد بازی، تحریر میں جلد بازی، امتحان میں جلد بازی، پیر بنانے میں جلد بازی، یعنی اس طرح اور بہت ساری جلد بازی. یعنی پیر بنانے میں جلد بازی کہ پیر میں 4 شرائط آپ نے نہ دیکھی. پیر میں 4 شرطیں ہونی چاہیے ورنہ پیر نہیں بنا سکتے. وہ اس کا پیر نہ بننا جائز ہے نہ اس کا بنانا، اس سے بیعت کرنا جائز ہے. تو اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. 4 شرائط، عالم پیر کے لیے 4 شرطیں، عالم ہو، فاسق کے معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، اور نمبر 4 اس کا سلسلہ بغیر منقطع ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہو. جیسے ہمارے امیر سنت پیر و مرشد ایسے کئی مشائخ کرام ہیں
جو جامع شرائط ہوتے ہیں ان سے بیعت کرنا جائز ہے، ان کا پیر بننا بے جائز ہے۔ جو شرائط پر پورا نہیں اترتا نہ اس کا پیر بننا جائز ہے، نہ اسے بیعت کرنا جائز ہے، نہ اس کا مرید ہونا جائز ہے۔ تو یہ چند مدنی پھول تھے جو میں نے جلد بازی کے نقصانات، یہ پوری مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے جو آج کا ہمارا عنوان ہے، اور جو کچھ جلد بازی کے جو میں نے آپ کو کچھ فہرست بیان کی، یہ اس پر فائنل نہیں ہے، اس کی بہت بڑی فہرست بن سکتی ہے، اس کی وضاحت بھی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے آگے جا کر، جو کہ مطالعہ چاہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک جو جملہ تھا اس پر میں اپنے سلسلے کا اختتام کرتا ہوں۔ ٹائم فریم بنائیے، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، ٹائم مینجمنٹ کی عادت رکھیے، اٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، گھر سے نکلنے کی ایک ٹائم فریم ہوتا ہے۔ ہم بہت جلد باز ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، ہم 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے ہیں، حادثے کی صورت بنے گی، جلد بازی ہوگی، چابی بھول جائیں گے، چیخو پکار ہوگی، گھر میں ٹینشن کریٹ ہوگا، سیڑھی اترتے اترتے گر سکتے ہیں، گاڑی نکالتے نکالتے پارکنگ میں لگ سکتی ہے، کسی کی اور کار کو لگ سکتی ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ بنائیے اور اس کے اوپر پنچولیٹی پیدا کیجئے، پرفیکشن پیدا کیجئے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ اٹھنے کا ٹائم ہے، یہ نکلنے کا ٹائم، پھر اس پر عمل کیجئے۔ یہ کھانے کا ٹائم ہے، نمازوں کے اوقات کی تفصیل الگ ہے، پھر اسی میں 3 دن مدنی قافلے کا وقت نکال لیجئے تو انشاءاللہ آپ کا مدنی قافلہ نہیں چھوٹے گا۔ مدنی قافلے کی نیتیں کرنے کے باوجود بھی، ہفتہ وار اجتماع کی نیت کرنے کے باوجود، مدنی مذاکرے کی نیت کرنے کے باوجود بھی، اور مدنی کام اور نیکی کے کاموں کی نیت کرنے کے باوجود ہم یہ بعضوں کا جو کام نہیں کر پاتے نا، ہم نے اپنے ٹائم مینجمنٹ کو سیٹ نہیں کیا ہوا ہوتا کہ اس کو آپ اپنی ٹائم فریم میں جگہ دے دیں کہ بھائی اس وقت مجھے یہ کام کرنا ہے۔ یہ مطلب کہ جمعہ ہفتہ اتوار ہے، میں مدنی قافلے میں ہوں گا، کوئی اور کام ہوگا ہی نہیں، تو آپ کا انشاءاللہ تعالی مدنی قافلہ چھٹے گا نہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کہ مطلب مہینے کا پہلا جمعہ ہفتہ اتوار، یا پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ، یہ 72 گھنٹے میرے مدنی قافلے کے ہیں۔ اب اتنے پورے ہفتے کے 7 دنوں کے گھنٹے، اس میں مطلب میرے 72 گھنٹے مدنی قافلے کے نکل گئے، اتنے گھنٹے میرے نماز اور دیگر عبادات کے نکل گئے، کھانے پینے کے، کام کاج کے، سونے جاگنے کے۔ ایک ٹائم فریم بنا کر کوشش تو کریں یار، کچھ قلم کاغذ لے کر بیٹھے تو صحیح، انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ اسلامی بہنیں اپنا ٹائم فریم سیٹ کریں، اسلامی بھائی اپنا ٹائم فریم سیٹ کریں، اور اسی میں موبائل فون کا استعمال، میسیجز کا لینا کرنا، سننا، ای میلز وغیرہ، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی بزنس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہر چیز ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلیں۔ ٹریفک ہوتی ہے، لوڈ ہوتا ہے، اتنے گھنٹے مجھے ٹریفک میں نکلیں گے تو اس میں کیا ایسا کام لے لوں کہ میرے جو ٹریفک کے اندر جو گھنٹہ 2 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو گزر رہا ہے، میں اس کو بھی یوٹیلائز کر سکوں، دنیا اور آخرت کے اچھے کام اس سے حاصل کر سکوں۔ آپ غور تو کریں، تھوڑا ٹھہریے، غور کیجئے، اپنے زندگی گزارنے میں بھی جلد بازی مت کیجئے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ دے اور ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ ایک کال اور چلا دیجیے۔ آپ کے ترغیب پر الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کی امی سے اور میرے بچوں کی امی نے مجھ سے معافی تلافی کر لی ہے۔ اب دعا فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس ترغیب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نعرہ لگانے کا دل کرتا ہے یار، اکیلا ہوں کیا لگاؤں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ دونوں کو مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں کے صدقے میں آپ دونوں کے درمیان ٹھنڈا ٹھنڈا، سنتوں بھرا، مدینے کی خوشبودار فضاؤں بھرا، مہکا مہکا مدنی ماحول اور مدنی تعلق عطا فرمائے۔ آپ دونوں کو اللہ خوش رکھے، خوش رکھے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ تمام اسلامی بہنیں اپنے شوہر سے، اپنے گھر میں دیگر سے معافی مانگے، اولاد ماں باپ سے معافی مانگ لے کہ جو کچھ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، معافی مانگنا اختیار کیجئے، معاف کرنا اختیار کیجئے۔ بہت خوشی ہوئی سلسلے کے اختتام پر آپ کی ایک کال آ گئی اور اچھا لگا، مزہ آیا۔ آپ بھی کریں گے؟ کریں گے؟ کر لیجئے، شرمائے نہیں، مانگ لے یار معافی، معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے، مانگ لیجئے۔ نہیں یہ پہل کرے گی، یہ چاہتی ہے کہ میں جھکوں، ضروری ہے یہ چاہتی ہو۔ محبت میں ہار جیت نہیں ہوتی، آپ محبت کرتے، تعلق لے کر بیٹھے ہیں، شادی کی ہے کہ کوئی مقابلہ کیا ہے؟
کیا کیا آپ نے؟ وہ مقابلے میں حصہ لیا کہ میں جیتوں گا، وہ بولے میں جیتوں گی. شادی میں مقابلے نہیں ہوتے، ہار جیت رشتوں اور تعلقات میں نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. ہاں حکمت عملی، ایک وہ اپنا ایک مقام، مرتبہ، لحاظ، اس کا میں انکار نہیں کرنا، ہونا چاہیے. فی الحال عورت کو اس بات کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی کہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات آئے کہ میں اپنے شوہر کو جھکاؤں گی، نہ کبھی بھی نہیں. بلکہ شوہر بھی یہ سوچ نہ رکھے کہ میں اس کو جھکانا چاہتا ہوں. بعض اوقات کہیں تربیت کی اور اس کی اصلاح کی حاجت پڑتی ہے جس کا قرآن میں باقاعدہ بیان موجود ہے. تو یہ صورتیں اعتدال رکھیے. جہاں عاجزی انکساری کا محل ہے وہاں ہونی چاہیے، بے محل تو کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. تو جھکانے کی عادت نہ رکھیں، بلکہ معافی مانگ لیں. آپ بھی معاف کر دو، جا معاف کیا. وہ معافی مانگے، آپ اٹھ کے پانی کا گلاس پلا دو، لے تو نے معافی مانگ کر ثواب کا، یا میں پانی پلا کر ثواب کماتا ہوں. ایسے محبت کے ساتھ رہو یار. زندگی ہے کتنی آپ کی ہماری، اس پہ محبت کر لیجئے. نفرتوں کا ٹائم کہاں سے ملتا ہے آپ کو یار. اللہ عمل کی توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول